السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ بھائی ہوگا آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور نماز پڑھ ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے تیرے سنگ یارا اور عرفہ جاسمین کا بہت ہی اچھا ناول ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ لان کے بیچوں بیچ ایک چابل پڑی تھی جس پر کوئی سفید کفن میں لپٹا ہمیشہ کے لیے آنکھیں موندے پڑا سو رہا تھا۔ ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے جبکہ وہ بے یقین سا ان بند آنکھوں کو دیکھتا سکتے میں بیٹھا تھا۔ تبھی کسی نے اسے جھنجھوڑتے ہوش دلانے کی کوشش کی تھی، جس پر اس نے اپنی خالی اور سپاٹ آنکھوں سے جھنجھوڑنے والے کو دیکھا۔ ابھی خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ چارپائی کے پاس دو زانوں ہو کر بیٹھا تھا۔ ڈیڈا ان کے بے جان چہرے پر ہاتھ رکھتے اس نے نرمی سے پکارا تھا، مگر چارپائی پر پڑے وجود میں جب کوئی ہلچل نہ ہوئی تو وہ چیخا تھا، ڈیڈا اٹھیں، مجھ سے بات کریں۔ ڈیڈا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے ڈیڈا۔ ڈیڈا ان کا نام پکارتے وہ قلب کے بل چیخا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا خواب ٹوٹا تھا اور وہ ڈیڈا پکارتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کا دھوبی کی طرح چل رہا تھا جبکہ شرٹ کے بغیر کسوتی جسم پورے پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے خوف زدہ نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں تو اسے ادراک ہوا کہ وہ کسی لان میں نہیں بلکہ اپنے کمرے میں ہے۔ اس کا ذہن لاشعور سے شعور میں داخل ہوا تو اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے اپنے بال دونوں مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ ڈیڈا آپ کو ہم سے بچھڑے 10 سال ہو گئے، مگر میں اس دل کو کیسے سمجھاؤں یہ بات، کیسے ان خوابوں سے پیچھا چھڑاؤں جو کسی اسیر کی طرح مجھے چپٹ گئے ہیں۔ وہ مٹھیوں میں جکڑے بالوں کو تقریباً نوچتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ کچھ دیر اسی پوزیشن میں رہنے کے بعد خود سے کمفرٹ ہٹاتا اٹھا اور گھر سے باہر نکلا۔ باغ میں کھلنے والی کھڑکی کو تازہ ہوا لینے کی نیت سے کھولا تھا، مگر کھڑکی کو کھولتے ہی اپنے پسندیدہ سفید پھولوں کے پودے کے پاس کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول دیکھ کر وہ بل مزید گہرے ہوئے تھے۔ خراب تیوروں کے ساتھ وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور اپنی شرٹ اٹھا کے پہنتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کا رخ باغ کی طرف تھا جہاں وہ ہستی اس کے فیورٹ پھولوں کا ستیہ ناش کرنے میں مصروف تھی۔ خالے نور اس کے سر پر پہنچتے سماما نے سرد آواز میں اس کا نام پکارا تو تیسرا پھول توڑتا اس کا ہاتھ وہیں ساکت ہوا تھا۔ وہ خالے نور تھی، گھر کی اکلوتی لڑکی ہونے کا شرف اسے حاصل تھا اور گھر کا اکلوتا بیٹا ہونے کا تاج سماما عبدالرحمن کے سر تھا۔ دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے مختلف تھے، ایک مشرق تھا تو دوسرا مغرب۔ خالے نور جتنی چنچل اور شرارتی تھی، سماما اتنا ہی سرد مزاج اور ابرو تھا۔ اس کے اسی رویے کی وجہ سے خالے نور اکثر اس کی پسندیدہ چیزوں کو خراب کر کے سکون حاصل کرتی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پکڑے جانے پر اس کے سامنے بھیگی بلی بن کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ابھی ایسا ہی ہوا تھا۔ خالے فجر کی نماز کے بعد یوں ہی چہل قدمی کے لیے باغ میں آ گئی تھی، جو نہ زیادہ بڑا تھا نہ ہی چھوٹا۔ اس درمیانے باغ میں مختلف پودے اور پھلدار درخت ایک ترتیب سے سجے ہوئے تھے۔ یوں ہی چہل قدمی کرتے اس کی نظر سماما کے سفید گلابوں کے پودے کی طرف گیا تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لا کے لگایا تھا۔ صرف وہ پودا ہی نہیں، سارے کا سارا باغ ہی سماما کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ اپنا سارا فارغ وقت اس باغ کو ہی دیتا تھا۔ خالے نے کسی کے نہ ہونے کا اچھی طرح امتناع کرنے کے بعد پھولوں کے پودے کو ہاتھ لگایا تھا۔ اس بات کی تسلی بھی کی تھی کہ سماما کے کمرے کی کھڑکی بند ہے۔ ابھی اس نے 2 پھول ہی توڑے تھے کہ وہ جانے کہاں سے ایک بوتل کے جن کی طرح نازل ہوا تھا اور زور سے اس کا نام پکارا تھا۔ اپنے نام کی پکار پر جہاں اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے، وہیں سماما کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر اس نے خود پر فاتحہ پڑھ لی تھی۔ جلتو جلالتو اے بلک کو ٹالتو زیرِ لب کہتے وہ زبردستی اپنے ہونٹ پھیلاتے اس کی طرف مڑی تھی جہاں وہ چہرے پر ناگواری سے جائے اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر خالے کے گلے کی گلٹی ابھر کے معلوم ہوئی تھی۔ تم یہاں باغ میں کیا کر رہی ہو اور یہ پھول کس خوشی میں توڑے ہیں؟ جتنی ناگواری اس کے چہرے پر تھی اس سے کہیں زیادہ اس کے لہجے میں تھی۔ میں تو بس چہل قدمی کے لیے آئی تھی، لڑکھڑاتی آواز میں بولتے اس نے پھولوں والا ہاتھ نامحسوس طریقے سے اپنے پیچھے کیا تھا۔ میں نے ساتھ کچھ اور بھی پوچھا ہے۔ لہجہ خالے سے زیادہ سرد تھا۔ وہ یہ پھول تو نیچے ٹوٹے پڑے تھے، میں
बस सुबह सुबह झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये फूल मुझे दो, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता, फिर चाहे वो फूल ही क्यों ना हो। सुमामा ने अपना हाथ आगे फैलाया तो हाले ने मरे मरे अंदाज में फूल उसकी तेली पहले तेली पर रखे थे। अब जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे यहाँ नज़र आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमामा ने एक तरफ होते उसे वहाँ से जाने का ऑर्डर दिया तो हाले सेकंड में वहाँ से गायब हुई थी, जबकि इसके भाग के जाने पर सुमामा ने नागवारी से उसकी पुश्त को देखा और खुद भी वहाँ से निकलता अपने रूम की तरफ बढ़ा के उसे भी पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होना था। मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता, जैसे मैं तो उसके साथ उसकी चीज़ें शेयर करने के लिए मरी जा रही हूँ। पर अपने क्वेश्चन में आते हाले ने उसकी नकल उतारते कहा और साथ ही अपना सर झटका था। ये क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो हाले राहिला बेगम की आवाज़ पर उसने अपने ध्यान से निकलते इधर उधर देखा तो वो सामने ही खड़ी खड़े टेबलों से उसे देख रही थी। वो शायद नीचे किचन में जा रही थी नाश्ते की तैयारी के लिए, और सीढ़ियों पर ही उनका अपनी बेटी से टकरा हुआ था। उससे छोड़े, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अनकरीब आपके लाडले नक चढ़े भतीजे की शक्ल ताई जान की शिकायत ताई जान यानी उनकी अम्मा हजूर को लगाने वाली हूँ। अपने दोनों हाथ पहलों पर जमाए उसने आंखें छोटी करते कहा था, तुम उसे छोड़ो, वो इंतहाई सुलझा हुआ और अच्छा बच्चा है। तुम खुद पर कोई तवज्जो दो, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक बात करने की तमीज़ नहीं आई तुम्हें। उसकी बात पर हाले का मुँह सारे का सारा खुल गया था। मामा, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मैं आपकी सगी औलाद हूँ ही नहीं, आप कहीं से उठा कर लाई हैं मुझे। मामा को भूलते उसने अपनी ज़ात के लिए आवाज़ उठाई थी। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमारा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं। अगर उठा के लाना होता तो कोई तमीज़दार फरमाबरदार लेके आते, ना कि तुम्हें लाते। उसकी बात पर उसका मुँह सोचते हुए खुल गया था, जबकि उसने थोड़ी दूर बैठे सैफ साहब का कहका गूंजा था, जिस पर उसका खून मज़ीद जला था। बाबा, इसने एहतजाजन उन्हें पुकारा तो वो मुस्कुराहट ज़ब्त करते मुँह पर उंगली रख गए, और राहिला बेगम भी उसे घूरते नीचे चली गई थी। हाने भी अपनी ताज़ा हुई इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर पैर पटकी अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। उसके अंदाज़ पर सैफ साहब ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया और दोबारा अपनी अखबार की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। मामा नहा धो के तैयार होकर फुल यूनिफॉर्म में नाश्ते की टेबल पर आया तो घर की दोनों ख़वातीन राहिला बेगम और असमत बेगम ने दिल में माशाअल्लाह कहा था। मामा टेबल पर आते सबसे पहले असमत बेगम के सामने झुका तो उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते दुआओं से नवाजा था। फिर यही अमल उसने राहिला बेगम और सैफ साहब के आगे दोहराया था। राहिला बेगम तो उसके नहारे जा रही थी, साथ ही उन्होंने एक जताती निगाह अपनी साहबजादी पर भी डाली थी, जो मुँह के ज़ाविये बिगाड़ के यह सब कुछ देख रही थी, और अपनी माँ की जताती नज़रों पर उसे आग ही लग गई थी। उसने एक खूनख्वार नज़र सुमामा पर डाली थी, जो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ रहा था। गिरना मीसना कहीं का उसे देखते हुए बड़बड़ाई और सर झटके नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई कि वो इससे ज़्यादा किसी को अपने सर पर सवार नहीं रख सकती थी। मामा बेटा, आज मुझे दुकान के ज़रूरी काम से कहीं जाना है, तो मैं नाश्ते के बाद वहीं के लिए निकल रहा हूँ। तो आज हाले को उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे? सैफ साहब की बात पर जहाँ मामा ने सर उठा के उन्हें देखा था, वहीं हाले का नवाला उसके हलक में फंसा और उसे ज़बरदस्त खांसी का दौरा पड़ा था, जो कि उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर मामा बैठा हुआ था, और जूस का गिलास भी इत्तफाकन उसके सामने ही पड़ा था। उसने जल्दी से जग में से जूस गिलास में डाल के गिलास जल्दी से हाले की तरफ बढ़ाया था। इसे पकड़ते ही उसने तेज़ी से 2-3 शब्द ऐसा सिप लिए, जिससे नवाला हलक से नीचे उतरा और खांसी का दौरा थमा था। इतनी ही देर में हाले की रंगत सुर्ख पड़ चुकी थी और आंखों से आंसू निकल आए थे। तुम ठीक हो? पूछने वाली असमत बेगम की हाले ने एक नज़र सबको देखते इस बात में सर लाया तो उस सब ने सुकून भरी सांस खारिज की थी। अब आराम से खाना, कोई पीछे नहीं लगा हुआ। राहिला बेगम ने उसे तनबीह करना ज़रूरी समझा तो उसने बस मुँह बसोरा। हाँ, तो मैं तुमसे कुछ कह रहा था मामा, हाले की तरफ से तसल्ली करते सैफ साहब दोबारा मामा की तरफ मुतवज्जो होते। जी चाचा जान, आपका हुक्म सर आँखों पर, कोई मसला नहीं, मैं छोड़ दूँगा हाले को यूनिवर्सिटी। मामा के जवाब पर सैफ साहब ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा था। बाबा, मैं पॉइंट से चली जाऊँगी ना? हाले हुल्ले से मनमनाई तो मामा एक स्पॉट नज़र उस पर डालते दोबारा अपने नाश्ते में मगन हो गया था। कोई ज़रूरत नहीं पॉइंट से जाने की, मामा ने कहा तो है वो तुम्हें छोड़ देगा यूनिवर्सिटी। सैफ साहब की बजाय राहिला बेगम की तरफ से सख्त जवाब आया तो उसकी शाकी नज़रों से उन्हें देखा था।
اور بیٹا تم سے ایک اور درخواست بھی کرنی تھی، تم شام کو ڈیوٹی سے واپس آ کر کچھ وقت نکال کے نالائق کو بھی پڑھا دیا کرو۔ ہر سیمسٹر میں مر مر کے پاس ہوتی ہے، تم پڑھا دو گے تو شاید اچھی GPA لے ہی آئے۔ راحیلہ بیگم کے نئے شوشے پر خالد نے پورا منہ کھول کے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اسے کہیں سے اٹھا کر لائی تھی۔ جی چاچی جان، پڑھا دوں گا۔ ان کی باتوں سے انکار کرنا تو گویا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ حالے تو بس بے بسی سے اپنی گردن کے گرد شکنجہ مضبوط ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم ناشتہ کر چکی ہو تو باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اپنا ناشتہ ختم کرتے اس نے نیپکن سے منہ صاف کرتے اسے حکم دیا اور خود ان سب کو اللہ حافظ کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی حالے بھی مرے مرے قدموں سے اپنے پوشن میں گئی اور کچھ ہی دیر میں بیگ سمیت واپس آئی تھی۔ اور وہ باہر آئی تو سماما گاڑی گیٹ سے نکال دے اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ خالے کے بیٹھتے ہی سماما نے گاڑی دوڑائی تھی۔ سارے سفر کے دوران گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ سماما سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور حالے بالکل دروازے کے ساتھ چپکی بیٹھی ایتل کرسی کا ویٹ کرتی رہی تھی۔ یونیورسٹی کے سامنے گاڑی رکتے اسے لگا زندان سے رہائی ملی ہے۔ آج 8 بجے تم بکس سمیت نیچے والے پورشن میں موجود ہو۔ 8 کا مطلب 8 ہی ہونا چاہیے۔ مجھے وقت کی پابندی نہ کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے اس کے کانوں سے سماما کی آواز ٹکرائی تو اس نے فرما برداری سے سر ہلایا اور جلدی سے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اس کے اترتے ہی سماما گاڑی بھگا کے لے گیا تھا۔ سرو کروا کریلا اس کی گاڑی کوئی گھور تھے۔ حالے نے ہمیشہ کی طرح اس کو القابات سے نوازا اور یونی کا گیٹ کراس کر دیا۔ راحیلہ بیگم کے جاری کردہ فرمان کی وجہ سے حالے کا موڈ سارا دن آف ہی رہا۔ چھٹی کے وقت اسے سیف صاحب ہی پک کرنے آئے تھے، مگر پھر بھی اس کا منہ سوجا ہی رہا۔ سیف صاحب کی ہر بات کا جواب اس نے صرف ہوں ہاں میں ہی دیا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے پوزیشن میں گئی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی پیچھے دروازہ زوردار طریقے سے بند کیا کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ بگڑے موڈ کے ساتھ اس نے بیگ بیڈ پر پھینکا اور خود بھی اوندھے منہ بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اسے یوں لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ راحیلہ بیگم کھانے کی ٹرے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر اسے بیگ سمیت بے ترتیبی سے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ خالے نور، تم نے کب بڑے ہونا ہے؟ 22 کی تم ہو چکی ہو اور ابھی تک تمہارا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا، راحیلہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا اور کھانے کی ٹرے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی تھی۔ عموماً تو حالے خود نیچے کچن میں آ کر کھانا کھاتی تھی، مگر آج راحیلہ بیگم خود کھانا لے کر آئی تھی، اس لیے ان دونوں کے آپس کے تعلقات سے وہ واقف تھی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ حالے نور ضد میں نہیں جائے گی پڑھنے، بس اسے آرام کرنے آئی تھی، مگر اس میں بے ترتیبی دیکھ کے اس کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا۔ اور جب آپ سگی ماں ہو کے مجھ سے ستیلوں جیسا سلوک کرتی ہیں وہ، اس نے اسی پوزیشن میں روحان سے لہجے میں ایک سوال کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ راحیلہ بیگم نے اسے گولی سے نوازا تھا۔ ہاں تو اور کیا، سب جانتے بوجھتے آپ مجھے آدم خور کے جنگل میں اکیلا چھوڑ رہی ہیں، طرف کے سیدھے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ زیادہ فالتو بولنے کی ضرورت نہیں، اٹھو اور کھانا کھا لو۔ میں ماں ہوں، تمہاری کوئی دشمن نہیں، جو بھی کرتی ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کرتی ہوں۔ اسٹڈی ٹیبل سے کھانا کی ٹرے اٹھا کے اس کے سامنے رکھتے انہوں نے اپنی بات مکمل کی۔ نہیں کھانا مجھے اور نہ ہی آپ کے لارڈ صاحب سے پڑھنا ہے۔ اس کی ہٹ حرمی پر راحیلہ بیگم نے چند ثانیے اس کو دیکھا، پھر اس کے سامنے سے ٹرے اٹھا لی۔ نہیں کھانا تو مرضی تمہاری ہے، اور جہاں تک پڑھنے کی بات ہے وہ تو تم جانو اور سماما، میں نے بس اسے کہنا تھا آگے تمہیں پڑھانا اس کی ذمہ داری ہے، میں جانتی ہوں اپنی ذمہ داریاں، دیوانہ خوب جانتا ہے، راحیلہ بیگم نے اطمینان سے کہا اور ٹرے سمیت کمرے سے نکل گئی تھی۔ پیچھے حالے نے منہ کھول کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ میری کوئی ویلیو ہی نہیں، آج تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ میں ان کی سگی بیٹی ہوں ہی نہیں۔ بے بسی ہاتھ بیڈ پر مارا اور دوبارہ تکیے پر سر رکھے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی اور سماما کو خود کو پڑھانے سے روکنے کے لیے مختلف تانے بانے جوڑتی رہی، اور یوں ہی سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ نہ جانے کب تک سوتی رہتی کہ راحیلہ بیگم نے اسے آ کر جھنجھوڑا۔ اس نے موندی موندی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اٹھ جائیں مہرانی صاحبہ، کب تک سوتی رہیں گی؟ بس قد ہی نکلتی جا رہی ہو، مگر عقل گھٹنوں میں ہی ہے۔ انہی کے نیچے آ کر ماں متائی کا ہاتھ بٹاؤ۔ کب تک وہ دونوں بوڑھیاں اکیلی لگی رہیں گی؟ مگر نہیں، تمہیں تو شرم چھو کے نہیں گزری۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کے راحیلہ بیگم نے اسے بے نقط سنائی، جس سے اس کا دماغ بہت جلد بیدار ہوا تھا۔ اس نے منہ بسوڑتے کچھ کہنا چاہا، مگر راحیلہ بیگم کے تیور دیکھتے چپ ہی
چپ میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ سوتے، وہ اٹھ کر بیٹھی، جمائی لیتے اس کی نظر واقلاق پر پڑی اور پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی کیونکہ گھڑی بتا رہی تھی کہ 8 بجنے میں بس 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ بجلی کی رفتار سے بیڈ سے اٹھی اور تیزی سے ٹیبلٹ کی طرف بڑھی تھی۔ یار ماما، بندہ جگا ہی دیتا ہے، وہ خروش مجھے چھوڑے گا نہیں، آخری بات اس نے سرگوشی میں کہی تھی۔ الٹا چڑھ کوتوال کو ڈانٹے، میں تمہیں 3 دفعہ جگا کے جا چکی ہوں۔ نہیں، تم تو شاید بھنگ پی کے سو رہی تھی یا پھر ساری زندگی کی نیند آج ہی پوری کرنے کا ارادہ تھا تمہارا۔ رحیلہ بیگم نے بھی بغیر کسی لگی پٹی کے کہا تھا، مگر فی الحال اس کے پاس چابی کارروائی کا وقت نہیں تھا، اس لیے وہ بغیر کوئی جواب دیے واش روم میں گھس گئی۔ ہاتھ منہ دھو کے اس نے کپڑے چینج کیے اور وہ باہر آئی تو رحیلہ بیگم جا چکی تھی۔ اس نے واش روم سے باہر آتے بالوں میں الٹا سیدھا برش پھیرتے جلدی سے بیگ اٹھائے وہ نیچے بھاگی تھی۔ اس دوران ٹائم 8 سے اوپر ہو گیا تھا، مگر جب وہ نیچے آئی تو چھوٹے سے لاؤنج میں بس عصمت بیگم بیٹھی تھی، جنہیں دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ خود تو کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، مجھے سکھا رہے تھے پابندی اسے کی غیر موجودگی پر۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ یہ سوچا عصمت بیگم کے پاس جا کر بیٹھ گئی جو ماں کے کپڑوں کے تہہ لگا رہی تھی۔ رحیلہ بیگم کچن میں کھانے کی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی اور سیف صاحب شاید اوپر تھے۔ بتائیے امی، ایک بات تو بتائیں۔ بیگ سامنے ٹیبل پر رکھتے اس نے عصمت بیگم سے کہا تو اس کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ یہ میں نے بچپن میں آپ کے بیٹے کا کوئی قرض وغیرہ تو نہیں لیا تھا؟ خالہ کا سوال ان کے پلے نہ پڑا تو انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھیں نا، مجھے دیکھ کے ان کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نکل جائیں گے۔ چہرے کے ایکسپریشن ایسے دکھتے جیسے کڑوا کریلا بغیر پکا ہی کھا لیا ہو۔ اس کی باتوں پر عصمت بیگم کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ نہیں بیٹا، اس کی طبیعت کا حصہ ہے یہ، تقریباً سبھی کے ساتھ ہی وہ سنجیدہ ہی رہتا ہے، عصمت بیگم نے عذری نرم لہجے میں اسے سمجھایا، جس پر اس نے بس منہ بسوڑا تھا۔ اچھا جاؤ، یہ کپڑے ماما کے کمرے میں رکھو، میں ذرا رحیلہ کو دیکھ لوں۔ عصمت بیگم کے کہنے پر خالہ نے آنکھیں بڑی کر کے انہیں دیکھا تھا۔ میں جاؤں؟ اس نے اپنی طرف انگلی کرتے شدید حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں تم، مختصر سا جواب دے کر وہ اس کی سنے بغیر کچن میں چلی گئی تھی اور وہ بے بسی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد حالے جلدو جلالتو کا ورد کرتے بس ماما کے کپڑے اٹھا کے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے اس نے ہلکی سی دستک دی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کے پہلے سر اندر گھسایا اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو وہ اسے کہیں نظر نہ آیا، جس پر وہ خدا کا شکر ادا کرتے کمرے میں داخل ہوئی اور بغیر وقت ضائع کیے اس نے کیبنٹ کھولی جہاں ایک طرف اس کے پریس شدہ کپڑے ہینگ ہو گئے، دوسری طرف اس نے طے کیے ہوئے کپڑے رکھے تھے۔ اس نے جلدی سے ایک سائیڈ پر کپڑے رکھے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماما کی صفات و صفات سے اس کی الماری کے پٹ بند کرتے ہاتھ ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ تائی امی نے آپ کے کپڑے رکھنے کا کہا تھا، بس وہی رکھنے آئی تھی، بغیر پلٹے ہی حالے نے جواب دیا تھا۔ تو تمیز بھی کسی چڑیا کا نام ہے، اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے۔ اس بات پر وہ غصے کے بل کھاتے اس کی طرف مڑی تھی۔ میں نے نوک کیا تھا، اب آپ کو نہیں سنائی دیا تو میرا کیا قصور؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی نظر آئی تھی۔ وہ کہ تو کسی کے کیبنٹ میں بغیر اجازت گھسنے کا مطلب تم صوفے یا بیڈ پر رکھ کر چلی جاتی۔ ماما کی باتوں سے اس کا پارا ہائی اور مزید ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے غصے بھری ایک نگاہ ماما پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی اور جاتے ہوئے دروازہ زوردار آواز سے بند کر کے گئی تھی۔ حالے کی یہ حرکت اس کے لیے ناگواری کا باعث بنی تھی، جس پر وہ مشکل قابو پاتے وہ بالوں میں برش کر کے لان میں آیا تھا جہاں وہ کھلے منہ کے ساتھ بکس کھولے بیٹھی تھی۔ میں نے 8 بجے کا کہا تھا، پھر 8 سے ٹائم اوپر کیسے ہوا؟ اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری سائڈ نیچے بیٹھے اس نے ٹھنڈی ٹھار لہجے میں استفسار کیا۔ اس کے پوچھنے پر حالہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ غصہ اور خوف کی گل بھر میں اڑن چھو ہو گیا ہے اور ساتھ ہی سوچ کے دور کھلے کہ وہ تو لانچ میں تھا ہی نہیں تو اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ لیٹ آئی ہے؟ میں ٹائم پر آئی تھی، آپ خود یہاں موجود نہیں تھے۔ خود کو مضبوط بناتے ٹھٹائی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ میں تمہارے انتظار میں 10 منٹ بیٹھنے کے بعد اپنے روم میں فریش ہونے گیا تھا۔ اس کی سن کے حالے کچھ لمحے کے لیے چپ کی چپ رہ گئی تھی، مگر پھر کچھ بولنا چاہا۔ میں مزید کوئی جھوٹ سننے کا معتمد نہیں ہوں۔ آج پہلا دن تھا اس لیے رائٹ مل رہی، آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اب بکس نکالو اور جو سمجھ نہیں آتا وہ مارک کرو۔ آج بس مارک کریں گے، کل باقاعدہ سمجھنا شروع کروں گا۔
समझाना शुरू करूँगा। उसे मुँह खोलते देख के मामा ने उसे टोक दिया था। फूस कहीं का होले से बड़बड़ाई थी। कुछ कहा तुमने? मामा ने भवें खिंचाई थी। नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी कि मैं बस मार करने लगी हूँ। जल्दी जल्दी बोलते वो किताब पर झुक गई। उस मामा उसके झुके सर को देखे के बगैर उसकी दूसरी बुक उठा के उन्हें देखने लगा था। आपको नहीं लगता अब हमें हालात के बारे में कुछ सोचना चाहिए? खाने और चाय के दौर बाद सब ने कुछ देर टीवी देखा और फिर सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। सहसा आते ही आज के दिन के हिसाब किताब में लग गए थे, जबकि नीला बेगम बैठकर आंख के साथ टेक लगाए सैफ साहब को मुखातब करते ये सवाल पूछा था, जिस पर सैफ साहब ने रसीदों से नजरें हटाकर उन्हें देखा था। मतलब क्या सोचना चाहिए? एक नज़र उन्हें देखने के बाद वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गए थे। इसकी शादी के बारे में और किस बारे में सैफ साहब की बेतुजी पर जी भर के मज़ा हुई थी। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो वो पढ़ रही है। रसीदों को उलट करके देखते उन्होंने बात तो हवा में उड़ाई थी। अभी से कोशिश शुरू करेंगे तो वही उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने तक कुछ होगा। अपनी बेटी के लक्षणों से आप भी तो वाकिफ़ है, क्या मतलब है इस बात का? अब की दफ़ा सैफ साहब ने उसकी तरफ देखते सख्त लहजे में पूछा तो रीला बेगम को अपने अल्फाज का एहसास हुआ था। मेरा मतलब है, आप जानते तो हैं इसका मिजाज लावाबाली सा है, किसी बात को सिरे से संजीदा लेती ही नहीं, और ना ही इसका किचन के कामों की तरफ उसका कोई ध्यान है। ऐसे रिश्ते तो नहीं मिलते, बस लोग बातें बनाते हैं। रहीला बेगम ने हड़बड़ाते अपनी बात की वजाहत की थी। तो हमें क्या ज़रूरत है लोगों को कि फजूल बातें सुनने की? हमारे घर में लड़का मौजूद तो है। रहीला बेगम की वजाहत पर उन्होंने वाजिया अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, जिस पर रहीला बेगम को खुशी भी हुई, क्योंकि उनकी अपनी यही ख्वाहिश थी, मगर वो साथ ही तशवीश का शिकार भी हुई थी। ये ख्वाहिश मेरी भी है, मगर हम अपनी बेटी उन पर मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना। भाभी ने कभी इस मौजू पर कोई बात नहीं की। उन्होंने अपना खदशा सैफ साहब सामने रखा तो वो भी सोच में पड़ गए थे। भाभी ने नहीं की तो क्या हुआ? मामा माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चा है मेरे, एक दफ़ा कहने की देर वो बगैर दूसरी बात कहे झट से हाँ कर देगा। सैफ साहब के लहजे में तफाखर और मान बोल रहा था। वो मैं भी जानती हूँ, मगर इस तरह तो वो ये समझेगा कि चाचा अपने किए एहसानात का बदला यूँ ले रहा है। आप जानते तो है भाई साहब की वफ़ात के बाद से वो कितना एहसास हो गया है। रहीला बेगम ने एक और पहलू उनके सामने रखा तो वो सोच में पड़ गया। अच्छा चलो, एक दफ़ा किसी बहाने भाभी से बात करने की कोशिश करना और देखना वो क्या ख्यालात रखती है, फिर उसी के मुताबिक फैसला करेंगे। बाकी जो हम सब के हक़ में बेहतर हो अल्लाह वही करे। सैफ साहब की बात रहीला बेगम के दिल को भी लगी। वो बेटियों वाली थी, खुद को और अपनी बेटी को बेमोल नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें सैफ साहब के ख़यालात अच्छे लगे थे और उन्होंने कुछ सोच भी लिया था, और इस सोच पर अमल दरामद करने का इरादा उनका कल ही था। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। रहीला बेगम बस मौके की तलाश में ही रही। मौका तो वैसे भी उन्हें बहुत मिले थे, मगर असमत बेगम से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ना सुनने का डर उन्हें कुछ बोलने नहीं दे रहा था, मगर बात तो शुरू करनी ही थी। अभी फिर दोपहर का खाना बना के दोनों ख़वातीन लॉन्च में बैठी हुई थी। हाले यूनिवर्सिटी से मामा पुलिस स्टेशन और सैफ साहब दुकान पर थे। ये मौका रहीला बेगम को बेहतर लगा तो उन्होंने बात करने की ठानी थी। भाभी, मैं सोच रही हूँ किसी रिश्ते वाली को हाला के लिए रिश्ता ढूंढने का कहूँ। बातों ही बातों में उन्होंने कहा। वो साथ ही किन अखियों से इनके तासरात भी जांचे थे, जिन्होंने चौंक कर उन्हें देखा था। इतनी भी क्या जल्दी है रहीला, अभी तो वो पढ़ रही है। उन्होंने भी लगभग सैफ साहब की बात को दोहराया था। हाँ, लेकिन भाभी आप ये भी तो देखें, आजकल अच्छे रिश्ते मिलना कितना मुश्किल है। अभी से तलाशना शुरू करेंगे तो ही कोई बात बनेगी। और हाले को भी तो आप जानती हैं ना, वो किस मिजाज की है। उसकी माँ होने के नाते उसके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हूँ। रहीला बेगम के लहजे में फ़िक्र और तशवीश थी। अच्छा चलो, जैसे तुम्हें बेहतर लगे वैसे ही करो। असलम बेगम की बात ने रहीला बेगम को मायूस किया था, मगर जल्द ही खुद को संभालते उन्होंने बात ही बदल दी थी। फिर उसके बाद सारा दिन रहीला बेगम बुझी ही रही। ख्वाह हाले को भी झाड़ दिया था और बक्का बक्का बस उन्हें देखती ही रही थी। मामा से पढ़ने की वजह से वह कमरा बंद करके भी नहीं बैठ सकती थी, इसलिए बस सब्र के घूंट भर के रह गई थी। रात को सोने से पहले रहीला बेगम ने सारी बात सैफ साहब के गोश गुजार दी थी। उनके चेहरे पर भी फिक्र की परछाइयाँ लहराई थी। तुम खामखा परेशान हो रही हो, शायद बस मामा से पहले बात करना चाह रही हो। सैफ साहब ने उनसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी थी। अब ऐसी भी बात नहीं है सैफ, अगर उन्होंने हाले को मामा के लिए सोचा होता तो वो
کو اشارہ دیتی، مگر انہوں نے جیسے تمہاری مرضی کہہ کر بات ختم کر دی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ خود کو جھوٹی تسلی دینے والی ہی بات ہے۔ رحیلہ بیگم کی بات میں دم تھا، اس لیے سیف صاحب بھی بس گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ اچھا چلو پھر، جیسے تمہیں بہتر لگے وہ کر لو سیف صاحب، سب کچھ ان کے ذمہ کرتے کروٹیں بدلتے آنکھیں موند کہتے، اور رحیلہ بیگم بھی مختلف طالبانیں بننے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ عبدالرحمن صاحب اور سیف صاحب دو ہی بھائی تھے، والدین حیات نہیں تھے، دونوں اپنی زندگیوں میں ہی دونوں کی شادیاں کر گئے تھے۔ عبدالرحمن صاحب کی اپنی پھوپھی ذات حسمت بیگم سے شادی ہوئی اور سیف صاحب کی خالہ ذات رحیلہ بیگم سے، دونوں کی شادیاں آگے پیچھے ہی ہوئی تھیں۔ سیف صاحب کی اپنی کپڑوں کی دکان تھی، جبکہ عبدالرحمن صاحب فیکٹری میں مشین آپریٹر تھے۔ حسمت بیگم کو شادی کے سال بعد ہی اللہ نے ثمامہ سے نوازا دیا تھا، مگر رحیلہ بیگم اور سیف صاحب کو شادی کے 6 سال بعد اللہ نے خالے سے نوازا تھا۔ دونوں ہی گھر بھر کے لاڈلے تھے۔ ڈبل سٹوری گھر کے اوپر والے پورشن میں سیف صاحب اپنی فیملی سمیت رہتے تھے اور نیچے والے پورشن میں عبدالرحمن صاحب اور ان کی فیملی رہتی تھی۔ زندگی میں وادی چین ہی چین تھا، مگر عبدالرحمن صاحب کی اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی موت دل بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کی ناگہانی موت نے سب کو غم کی لپیٹ میں لیا تھا، مگر ان کی موت کا سب سے زیادہ اثر ثمامہ پہ ہوا تھا۔ وہ ان سے حد سے زیادہ اٹیچ تھا، اس لیے ان کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ پہل تو کچھ عرصہ اس نے اس بات کو قبول ہی نہیں کیا کہ وہ نہیں رہے تھے، پھر جیسے اس نے اس کی موت قبول کر لیا، وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، نہ کسی سے بات کرتا اور بات پر غصہ کرنا اس کی عادت میں شامل ہو گیا تھا۔ زیادہ تر اسے کی غصے کا نشانہ حالے ہی بنتی تھی، اسی بنا پر وہ اس سے جتنا ممکن ہوتا فاصلہ رکھتی تھی۔ عبدالرحمن صاحب کی وفات کے بعد رحیلہ بیگم اور سیف صاحب نے دونوں ماں بیٹے کا ہر طرح خیال رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ ان دونوں کو عبدالرحمن صاحب کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس نے بی بی اے کرنے کے بعد سی ایس ایس کا امتحان کلیئر کیا اور اب وہ پولیس اسٹیشن میں اپنی سروس دے رہا تھا۔ اگرچہ سیف صاحب نے بہت کچھ کیا تھا اس کے لیے، تو بدلے میں ثمامہ کے لیے بھی ان کی ہر بات حرف عقل ہوتی تھی۔ جیسے عبدالرحمن صاحب کہتے وہ ویسے ہی کرتا، مگر اس کا غصہ کم کر سکتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی اور غصہ اس کی ذات کا حصہ بن گئے تھے۔ خالے کو ثمامہ سے پڑھتے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے۔ اس کی جان سولی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ اتنی سخت تو یونین میں فیصل نہیں ہوتے تھے جتنا سخت ثمامہ تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق بکس سمیت نیچے آئی۔ اسی وقت حسمت بیگم کے پاس ثمامہ کی کال آئی کہ ایک کیس کی وجہ سے وہ لیٹ گھر آئے گا۔ یہ سنتے ہی آلا کی تو گویا عید ہو گئی تھی، کم از کم ایک دن تو اس جلاد سے جان چھوٹی تھی۔ اسی خوشی میں اس نے مووی دیکھنے کا پلان بنایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ سمیت اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ مووی جب عین کلائمیکس پہ پہنچی تو اسے چائے پینے کی طلب ہوئی، تو اس نے وہیں مووی سٹاپ کی کہ چائے بنا کے انجوائے کے ساتھ مزے لیتے دیکھے گی۔ چائے بس بن ہی چکی تھی کہ جب اسے ثمامہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے جلدی سے چائے چھان کے کپ میں ڈالی اور کپ سمیت تیزی سے وہاں سے غائب ہونا چاہا تھا۔ سنو، ابھی وہ سیڑھیوں کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اس کی بھاری کی آواز سن کے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ دل میں اپنی اس ٹائم چائے بنانے کی خواہش پر خود کو جی بھر کے کوسا تھا۔ جی، اس کے حلق سے مری آواز نکلی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو، اسے کہہ کر خود کچن میں داخل ہوا اور فریزر کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں سے پانی کی بوتل نکالی اور اسٹینڈ سے گلاس لے کر وہیں پڑے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی فرمائش سن کر اس کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ ابھرے بھرے قدموں سے وہ اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوئی اور فریج سے سالن کا ڈونگا نکالا، اسے اوون میں رکھتے ٹائم سیٹ کیا۔ سالن تو وہ پہلے کا بنا کھا لیتا تھا، مگر پھلکے اسے تازہ ہی چاہیے ہوتے تھے، اور وہ اسی بات کو لے کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اس جیسی بوڑھ لڑکی جسے بس چائے بنانی آتی ہے، وہ تازہ پھلکے کیسے بنائے۔ اس نے کنکیوں سے اس خروش کو دیکھا جو کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ اسے موبائل میں مصروف دیکھ کر اس نے جلدی سے سالن پلیٹ میں نکالا تھا۔ اس کا ارادہ اس خروش کے سر اٹھانے سے پہلے کھانا اس کے سامنے رکھ کے وہاں سے کھسکنے کا تھا۔ میں تازہ روٹی کھاؤں گا، اس کی آواز سن کر ہاٹ پاٹ اٹھاتی وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، جہاں وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر اس نے دوبارہ اپنی نگاہیں موبائل پر جما لی تھی۔ اس کی بات سن کے اس نے تھوک نکلتے فریج سے آٹا والا باؤل نکالا تھا اور چولہے پر توا رکھتے گیس آن کی۔ اس کے بعد باؤل سے آٹا لیتے الٹا سیدھا پیڑا بنا ہی لیا تھا اس نے۔ اگلا کام اسے بیلنے کا تھا۔ آٹا فریج میں پڑا تھا، اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے سخت تھا، اور اس نے روٹی
بیلی ہی نہیں جا رہی تھی، روٹی بیلتے وہ ہانسی ہو گئی تھی۔ کاش ماما کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکالتی، آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اس خڑوس نے روٹی دیکھنے بعد جن نظروں سے مجھے دیکھنا ہے بس وہ مجھے اوپر پہنچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ روٹی بیلتے ہوئے وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی تھی۔ پھر جیسے تیسے کرتے وہ 2-3 روٹیاں بنانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی، مگر ان کو دیکھنے کے بعد شرمندگی کے مارے اس کا دھارے مار مار کر رونے کا دل کر رہا تھا۔ روٹیاں گول ہونے کی بجائے تین کونوں والی تھی، اچھی طرح نہ بیلنے کی وجہ سے سائز میں بالکل چھوٹی اور کناروں اور درمیان سے بہت موٹی تھی، مگر جلد ہی اپنی شرمندگی پر 2 حروف بھیجتے اس نے روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھیں اور ہاٹ پاٹ بند کرتے اسے سالہ سفید ٹیبل پر اس کے سامنے رکھتے اس نے وہاں سے بھاگنے کو کی۔ رکو، مجھے چائے بھی بنا کر دو، میں کھانے کے بعد چائے لازمی پیتا ہوں۔ اس کے ارادے پر پانی پھرتے اس نے اسے حکم سنایا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی دھڑکن سست پڑی تھی اور گلے کی گلٹی اوپر کا مدعو وہی تھی۔ ایسے حکم چلا رہا ہے جیسے میں اس کی ملازمہ ہوں، یا اللہ کسی طرح اس جلا سے بچا لے۔ غصے سے شروع کی گئی بات اختتام تک پہنچنے تک بے بسی میں ڈھل گئی تھی۔ واپس مڑتے اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا اور قدم کاؤنٹر کی طرف بڑھائے تھے اور آدھا اپنے لیے بنائی گئی چائے اسے دینے کا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دل میں کاؤنٹر ڈاؤن سٹارٹ کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ابھی 10:09 ہی بولا تھا کہ اس کی غصے سے بھرپور آواز گونجی تھی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ روٹی ہاتھ میں پکڑے سخت غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ روٹی ہے، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ ایسے روٹی کہتے ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے اس ڈھیٹ لڑکی کو اٹھا کے کہیں پھینک دے جو اپنے بنائے گئے شاہکار کو روٹی کا نام دے رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، یونیورسٹی میں پہنچ گئی ہو تم اور ابھی تک تمہیں روٹی بنانی نہیں آتی۔ زندگی میں آگے کیا کرو گی تم؟ کھاؤ اسے اب تم ہی۔ اس سے فنکارتا اس پر ایک سخت نظر ڈال کے وہ کچن سے نکل گیا، کیونکہ بھوک تو اس کے شاندار شاہکار کو دیکھ کر ہی مر گئی تھی۔ اس کے جاتے اس نے ایک گہری سانس بھری تھی اور چیئر پر اب ڈھیر ہو گئی تھی۔ آج تو وہ سستے میں ہی چھوڑ گیا تھا، اگر اتنے ہی نخرے کرنے تھے تو لارڈ صاحب خود ہی بنا لیتے، میرا ایویں وقت برباد کیا۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی میری۔ کچھ ہی دیر بعد خوف کے احساس سے نکلتے ہوئے بڑبڑائی تھی اور سالن اٹھا کے فریج میں رکھا ہاٹ پاٹ کاؤنٹر پر رکھا جائے دوبارہ گرم کرتے مگ میں ڈال کے گنگناتے ہوئے کچن کی لائٹ آف کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رحیلہ بیگم نے حالے کو بتائے بغیر رشتے والی کو رشتہ ڈھونڈنے کا کہہ دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں رشتے والی نے گرین سگنل دے بھی دیا تھا۔ رحیلہ بیگم نے سیف صاحب اور عصمت بیگم سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں سنڈے کو آنے کا بول دیا تھا۔ حالے کو سنڈے والے دن رحیلہ بیگم نے رشتے کا بتایا اور تیار ہونے کا کہا تھا، جبکہ حالے حیران پریشان کتنی ہی دیر ان کی شکل دیکھتی رہی تھی۔ پھر اس نے رحیلہ بیگم کی لاکھ منتیں کی، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے تیار ہونے کا آرڈر دیا تھا۔ سیف صاحب بھی صبح ہی دکان پر چلے گئے تھے۔ ماما گھر پر تھا اس لیے وہ دکان پر چلے گئے تھے، ورنہ انہیں کسی نہ کسی طرح مسکا لگا کے اس رشتے کو رکوا سکتی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس سب کے بارے میں سوچے گی۔ مگر رحیلہ بیگم ٹھہری ماں، انہوں نے اپنی منوا کے ہی چھوڑی تھی۔ رشتے والے تقریباً 10 بجے آئے تھے اور اس سے پہلے رحیلہ بیگم نے اس کا برین اچھی طرح واش کیا تھا، اسے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ مہمانوں کے سامنے کیا بولنا ہے کیا نہیں۔ اس کی ساری نصیحتوں کو اس نے منہ بناتے ہوئے سنا تھا، باقی اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ سب وہی جانتی تھی۔ مہمانوں میں ایک رشتہ کروانے والی عورت تھی اور باقی اس کے ساتھ لڑکے کی ماں اور 2 بہنیں تھیں۔ رحیلہ بیگم اور عصمت بیگم نے ان کا اچھی طرح استقبال کیا تھا۔ اس کے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد رحیلہ بیگم کے حکم کے مطابق شرم و حیا کی دیوی بنی حالے چائے لے کر آئی تھی۔ یہ ہے میری بیٹی حالے، رحیلہ بیگم نے ان عورتوں کو بتایا تو انہوں نے سر سے پاؤں تک حالے کا جائزہ لیا۔ ان کے اندازے پر حالے کے دانت پیس سے تھے، مگر جلد ہی چہرے پر زبردستی کی مسکان سجا لی تھی۔ ویسے کرتی کیا ہو تم؟ چائے سرو کرنے کے بعد حالے صوفے پر بیٹھی تو ان کی طرف سے پہلا سوال داغا گیا۔ جی پڑھتی ہوں بی اے کر رہی ہوں، حالے نے ایک نظر رحیلہ بیگم کو دیکھتے جواب دیا تھا۔ ویسے اتنا پڑھنے کا کیا فائدہ، شادی کے بعد کرنی تو گھرداری ہی ہوتی ہے، پھر اتنے سال اور پیسے کیوں برباد کرنے؟ لڑکے کی ماں کی بات پر حالے ناگواری سے کچھ کہنا چاہا، مگر رحیلہ بیگم نے اس کا ہاتھ دباتے اسے چپ رہنے کا کہا تھا۔ چلو پڑھائی تو کر ہی رہی ہو، اس کے ساتھ اور کیا کر لیتی ہو، مثلاً سلائی کڑھائی یا کوکنگ وغیرہ؟ اگلے سوال پر حالہ کا پارا پھر سے ہائی ہوا۔ جی پڑھائی کے علاوہ جی میں اپنی ماما کے ہاتھ کے پکے لذیذ پکوان کھا لیتی ہوں جی، اور ڈرامے اور موویز دیکھ لیتی ہوں۔ حالے نے آنکھیں ٹپٹپاتے انہیں انہی کے انداز میں ڈیل کرنا شروع کیا تھا۔ اس کی اس گوہر افشائی پر
रहीला बेगम ने परेशानी से एक दफ़ा फिर उसका हाथ दबाया था, मगर उसने सिरे से ही उसे नज़रअंदाज कर दिया था। क्या मतलब, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? लड़के की माँ ने तेवड़ी चढ़ाते सवाल किया तो हाले ने नाहित मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाया था। अगर कुछ आता ही नहीं तो तुम्हारी माँ को क्या पड़ी है? तुम्हारी शादी करने की पहले गरदारी तो सिखा लेती, फिर रिश्ते वाली को कहती। हमारा टाइम इतना फालतू नहीं कि बहुत लोगों के घर आकर ज़ाया करें। लड़की की माँ ने हत्तक-ममेज़ लहजे में हाला समेत रहीला बेगम और असमत बेगम के चेहरों पर सुर्खी चमकी थी। आप लोग अपनी हद में रहें। आप यहाँ अपनी बहू की तलाश में आई हैं, ना कि काम वाली की। इससे पहले कि हाले उन पर फटती मामा की सर्द आवाज़ ड्राइंग रूम में गूंजी थी, जिस पर सबकी गर्दनें उसकी तरफ घूमी थी। रहीला बेगम की आंखों में आंसू देखकर उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ा था। मामा कब से लॉन्च में बैठा उनकी बातें सुन रहा था और चाचा की गैर मौजूदगी में इन लोगों का जायजा लेना चाहता था कि वो कैसे लोग हैं। पहले तो उनके अजीबोगरीब सवालात पर उसे हैरानगी हुई थी, मगर उसके आखिरी बात पर उसे शदीद तप चढ़ी थी और खुद पर काबू न पाते हुए ड्राइंग हॉल में पारे डूबा था। तुम कौन हो? लड़के की माँ ने बिगड़े तेवरों से सवाल किया था। इतना तो वह जानती थी कि वो हाले का भाई नहीं है, क्योंकि हर रिश्ते वाली ने उसे बताया था कि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। लड़की के बाप की अपनी ज़ाती कपड़ों की दुकान है, इसी लालच में वो यहाँ आई थी, मगर अपने मुंह से निकल चंद अल्फाज की वजह से वो गेम उल्ट चुकी थी। मैं जो भी हूँ, आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। आप यहाँ लड़की देखने आई हैं तो उसकी सीरत देखे, उसका चाल चलना देखे कैसा है, ये देखे वो आपसे कैसे बात करती है, ये देखे। बाकी चीज़ें तो सानवी है। मामा के सर्द अंदाज पर उन सबकी ज़ुबान तलवे से चिपकी थी, मगर हम सानवी चीज़ों पर फोकस करते हैं। लड़की की सीरत और किरदार कैसा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें इस बात से मतलब होता है कि वो गोरी है या काली है, उसे क्या आता है क्या नहीं, उसके काम करने की कैपेसिटी कितनी है। जैसे वो कोई लड़की नहीं, कोई मशीन या दुकान में रखी कोई चीज़ है, जैसे आप खरीदने के लिए जाना चाह रहे हैं। वो पल भर को रुका था। लड़की ने सारी ज़िंदगी आप लोगों की ही खिदमत करनी होती है, आप लोगों को ही नए नए खाने बना के खिलाने होते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है कि वो ये सारे काम ससुराल में जाकर सीख ले? दुनिया की किस किताब में ये लिखा है कि लड़की को हर हुनर अपने माँ बाप के घर से सीख के जाना चाहिए, या वो ससुराल जाके कुछ सीख नहीं सकती? मामा ने कुछ निकात उनके सामने रखे थे, मगर उनके चेहरों से ऐसा लग रहा था कि उन पर ये सारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला था। तुम जो इतनी बड़ी तकरीर कर रहे हो, अगर तुम्हारे नज़दीक इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं तो तुम खुद ही इससे शादी कर लेते, क्योंकि हमें इतना तो पता है लड़की का कोई भाई नहीं। उसकी बात पर मामा का खोलता खून मजीद खोला था। अगर चाचा जान कहते तो कर भी लेता, कम से कम आप जैसे कमज़ोर लोग यहाँ तो ना बैठे होते। रहीला बेगम और उस्मान बेगम ने कुछ हैरानगी से मामा को देखा था, जबकि हाले पूरा मुंह और पूरी आंखें खोल के उसे देखा और दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार किया था। जाओ मियाँ, अब बस अपना भरम रखने के लिए लंबी लंबी मत छोड़ो। उन्होंने जिस लहजे में कहा उस मामा को आग लगा गया था। उसने सेकंड में फ़ोन निकाला, सैफ साहब का नंबर मिलाया और इन खवातीन समेत उनके घर की खवातीन ने भी तअज्जुब से उससे देखा था। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, आप एक नकाअख्वान और दो गवाहों के साथ जल्दी घर आ जाए। उसकी गैर मुतवक्का बात पर सबकी आंखें हैरानगी से बड़ी हुई थी, जबकि हाले का दिल किसी अनहोनी के तहत जोर से धड़का था। क्या मतलब, क्या कह रहे हो मामा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ से सैफ खान साहब की हैरान परेशान सी आवाज़ आई थी। मतलब, मैं आपको समझा दूंगा, बस आप वो करें जो मैंने कहा है। मतलब मामा, उन्होंने कुछ कहना चाहा, आपको मुझ पर भरोसा है ना? उनकी बात मुकम्मल होने से पहले वो बीच में बोला था। हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब आया था। तो बस आप तक वहाँ मैं जल्दी घर आ है। उन्हें कहकर मजीद कुछ कहे बगैर उसने कॉल काट दी और वहीं मौजूद एक कुर्सी खींच के बैठ गया। उनके तेवर देखकर औरतों ने वहाँ से खिसकना चाहा। जहाँ बैठी है वहीं बैठी रही। मामा की सर्द आवाज़ पर वो अपनी अपनी जगह सख्त हो गई थी। कुछ ही देर में परेशान सी सैफ साहब गाँव समेत घर आए थे। उन्हें लॉज में बिठा के वो खुद डाइनिंग रूम में आए थे, जहाँ सब बैठे थे। उनके कुछ भी पूछने से पहले मामा की आवाज़ गूंजी थी, जो सबको सख्त कर गई थी। मैं हाले से नकाह करना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। ये वो अल्फाज थे जो सैफ साहब और रहीला बेगम के सीने में ठंड बन के उतरे थे, जबकि हाले के सर पर किसी बम की तरह फटे थे। इसने फटी फटी आंखों से मामा को देखा था। तो ठीक है, मगर ये मेहमान और ये अचानक निकाह जल्द ही खुशगवार हैरत से निकलते। सैफ साहब ने चेहरे पर उलझन लिए सवाल किया था, जिसके जवाब में मामा ने सारा किस्सा उनके गोश्त गुजार किया। जिस पर सैफ साहब ने भी नोटों को तुरख्त नज़रों से देखा तो वो अपनी जगह चोर सी बन गई। फिर सैफ साहब ने बिना किसी एतराज़ के इनके नकाब पढ़वाया था। इस सारे किस्से के दौरान हाला बस अपने किसी कफियत में बैठी थी। नकाह के वक्त सैफ साहब ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसकी नज़रें उठाकर नहीं उन्हें देखा।
ان کی نگاہوں میں واضح التجا دیکھتے اس نے وہ مشکل 3 دفعہ قبول ہے کہا اور دستخط کر دیے۔ نکاح ہوتے ہی ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا۔ نے منہ میٹھا کریں اور آئندہ اگر کہیں رشتہ ڈھونڈنے جائیں تو آج کا واقعہ ذہن میں ضرور رکھیے گا، ورنہ یہ نہ ہو آپ یوں ہی دوسروں کے نکاحوں میں گواہ بنتی رہیں اور آپ کا اپنا بیٹا گنوارا رہ جائے۔ ماما کچن سے جا کر کیک لایا اور ان خواتین کے سامنے کرتے جس انداز میں کہا وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گئیں۔ اب بغیر کیک کو دیکھے وہ 1 سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ ان کے جاتے کب سے بہت حالے میں بھی حرکت ہوئی تھی۔ میرا نکاح اس خروج سے اور دھیمے سے گڑبڑائی ہوئی ایک طرف کو لٹک گئی۔ سب پریشانی سے اس کی طرف بڑھے جبکہ ماما ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد نکاح خوان اور گواہوں کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ نکاح خوان اور گواہوں کو چائے پلوا کے بھیجنے کے بعد ماما سیدھا اپنے روم میں آیا تھا اور آتے ہی بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا تھا جبکہ پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ ماما نے دونوں آنکھیں بند کرتے اپنے دونوں ہاتھوں سے کن پٹی کو دبایا تھا۔ وہ جذباتی بندہ نہیں تھا، ہر کام سوچ سمجھ کے کرنے والا تھا۔ جانے آج کیسے جذبات کا مظاہرہ کر گیا تھا۔ شاید اپنی ماں جیسی چاچی کی آنکھوں میں آنسو اور ان کی تربیت پر اٹھتے سوال وہ برداشت نہیں کر پایا تھا اور جو فیصلہ کرنے میں اسے عام حالات میں شاید وقت لگتا آج وہ فیصلہ وہ سیکنڈ میں کر گیا تھا۔ جس لڑکی کو ہمیشہ ماتھے پر بل ڈال کے دیکھا تھا وہ آج اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ یہ بات دماغ میں آتے ہی اس کا دھیان حالے کی طرف گیا تھا اور ساتھ ہی اس کا بے ہوش ہونا یاد آیا تو اس کے ماتھے پر ایک بل پڑا تھا۔ جانتا تھا وہ اس سے بہت ڈرتی ہے اور ہمیشہ اس سے بھاگنے کی ہی سوچتی رہتی ہے۔ اب ماما نے اسے بھی ہینڈل کرنا تھا۔ یہ سب سوچتے اس کا دل مگن ہوا تھا۔ کچھ دیر ویسے ہی لیٹے رہنے کے بعد وہ شاور لینے کے ارادے سے اٹھا تاکہ دماغ تھوڑا فریش ہو سکے۔ حالے کو جب سے ہوش آیا تھا وہ بس روئے جا رہی تھی۔ سیف صاحب تو اسے ہوش آتے دیکھ کے موبائل لے کر وہاں سے نکل گئے تھے تاکہ وہاں موجود ورکرز کو ہدایت دے سکے کیونکہ اب ان کا ارادہ واپس دکان جانے کا نہیں تھا جبکہ رحیلہ اور عصمت بیگم اب اسے چپ کروانے میں مصروف تھی۔ حالے اب بس بھی کرو، کون سا ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہم نے تم پر، اب اسے چپ نہ کرتے دیکھ رحیلہ بیگم نے ذرا سختی سے اسے سرزش کی تھی۔ آپ جیسی ظالم ماں میں نے کہیں نہیں دیکھی، پہلے مجھے بتائے بغیر رشتے والوں کو بلا لیا، پھر آنا فانا نکاح بھی کر دیا، وہ بھی اس جلاد سے۔ حالے نے روتے ہوئے اس کے ظلم گنوائے تو اس کی آخری بات پر عصمت بیگم کی موجودگی کی وجہ سے رحیلہ بیگم نے اسے گوری سے نوازا تھا۔ تو میرا بچہ تمہیں اس سے جلاد سے انسان بنا لینا تھا، اب تو شوہر ہے تمہارا۔ رحیلہ بیگم کے کچھ بولنے سے پہلے عصمت بیگم نے کہا۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی شرارت کی بھی رمق تھی جسے محسوس کرتے رحیلہ بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چمکی تھی کیونکہ ماما کو اپنے شوہر تصور کرتے حالانکہ آنسو میں اضافہ ہوا تھا۔ پہلے یہاں کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، مجھے شیر کی اچھال میں پھینک کے خود سارے کے سارے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالے روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے اپنے پوزیشن میں چلی گئی تھی۔ ماما کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچ کے ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کی غور افزائی پر رحیلہ بیگم نے گھبرا کے عصمت بیگم کو دیکھا تھا۔ جو بھی تھا وہ تھی تو ماما کی ماں کہیں برا ہی نہ منا جاتی۔ میں نے برا نہیں منایا، فکر مت کرو رحیلہ، آہستہ آہستہ دونوں ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ رحیلہ بیگم کی نظریں خود پر محسوس کرتے عصمت بیگم نے انہیں تسلی دی تو وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ انہیں عصمت بیگم کا رویہ الجھا رہا تھا۔ انہوں نے کبھی حالے کو لے کر کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، اس کے رشتے کا سن کے بھی انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا اور اب نکاح کے بعد بھی ان کا رویہ نارمل تھا۔ یہ سب باتیں رحیلہ بیگم کو الجھا رہی تھیں، وہ چاہ کر بھی عصمت بیگم سے پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر تقریباً سبھی موجود تھے سوائے حالے کے جو نکاح کے بعد سے کمرے میں بند تھی۔ 2-3 دفعہ رحیلہ بیگم اس کے کمرے میں گئی تھی مگر اس نے نہ تکیے میں سر نکالا نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیا۔ پھر وہ اسے کھانے کے لیے بھی بلانے آئی تھی جس پر اس نے صاف انکار دیا تو رحیلہ بیگم نے بھی زیادہ اصرار کرنے کی بجائے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ حالے نے ہی سوال کیا تھا۔ میں بلانے گئی تھی، وہ کہتی ہے بھوک نہیں ہے۔ رحیلہ بیگم کے جواب پر سیف صاحب نے بس سر ہلایا، انہوں نے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ بھابھی میں شرمندہ ہوں، ماما کے کہنے پر نکاح کروا دیا، آپ سے ایک بار نہیں پوچھا، نہ میں نے نہ ماما نے۔ سیف صاحب نے شرمندگی سے سر جھکاتے عصمت بیگم سے کہا تھا۔ ان کا بات پہلے تو انہوں نے چونک کے سیف صاحب کو دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرائی تھی۔ سیف، یہ ماما کے معاملے میں تم کب سے مجھ سے کچھ پوچھنے لگے؟ بچپن سے تو اسے بیٹے کی طرح سینے سے لگا کے رکھا تم نے، عصمت بیگم نے نرمی سے کہنے پر سیف صاحب نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا تھا۔
ہاں مگر پھر بھی آپ ماں ہیں اسماما کی، مجھے ایک دفعہ تو پوچھنا ہی چاہیے تھا آپ سے۔ سن، بس کر دو سیف، نہ اسماما تمہارے لیے بیگانہ ہے نہ حالے میرے لیے، میں تو شروع سے ہی حالے کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ ہاں مگر یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا سب کچھ ہوگا۔ عصمت بیگم کے الفاظ پر سیف صاحب اور ہلیلہ بیگم نے حیرت و بے یقینی سے پہلے ایک دوسرے کو پھر عصمت بیگم کو دیکھا تھا، جبکہ اسماما اس ساری گفتگو میں بس سر جھکائے کھانا کھانے میں ہی مصروف تھا۔ عصمت بیگم نے ان کی حیرانگی اور ان کے دماغوں میں گھومتا سوال اچھی طرح سمجھا تھا۔ ہاں میری شروع سے یہی خواہش تھی، جب رحیلہ نے حالے کے لیے رشتے والی کو کہا تھا تب میں اسے منع کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے میں ایک دفعہ اسماما سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس موضوع پر بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا، اور رشتے والی نے لڑکا بھی ڈھونڈ لیا۔ عصمت بیگم نے تفصیلی بات کرتے ان دونوں کو ہر الجھن دور کی تھی، اور مجھے یہ بھی تھا کہ تم اسماما کو ہی ہر کسی پر فوقیت دو گے۔ عصمت بیگم نے مزید کہا تو ان دونوں کو تھوڑی شرمندگی ہوئی تھی۔ جی بھابھی، میں نے بھی اسماما کو ہی ہمیشہ اپنا داماد کے روپ میں دیکھا ہے، مگر پھر میں نے سوچا کہیں اسماما یہ نہ سمجھے کہ چاچا پالنے پوسنے کے ٹھوس جما رہا ہے۔ اس دفعہ اسماما نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا تھا۔ چاچا جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کچھ کہہ سکتا ہوں؟ میرے دل میں آپ کا اور چاچی کا مقام ڈیڈا اور ماما جیسا ہے۔ اس کی بات پر سیف صاحب اور رحیلہ بیگم کے چہرے پر پیاری سی مسکان آئی تھی۔ جانتا ہوں، سیف صاحب نے شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ اچھا اب بس کریں، یہ اداسی کی باتیں، ہم نے جو سوچنا ہوتا ہے سوچتے رہ جاتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حال اسماما کا کہا ایسے ہی ہونا تھا اللہ کے حکم سے، اور وہ ہو گیا۔ اب ساری باتیں چھوڑ کے بس کھانا کھائیں سب۔ عصمت بیگم کی بات پر سب مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ رحیلہ بیگم اور سیف صاحب اللہ کی اس کرم نوازی پر دل ہی دل میں ان کا شکر ادا کر رہے تھے۔ رات کو اسماما 8 بجے لانچ میں آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ حالے کو پڑھا سکے۔ ہفتے والے دن وہ لیٹ آیا تھا پولیس اسٹیشن سے، اس لیے حالے کی چھٹی ہو گئی تھی، مگر آج اس کا حالے کو چھٹی دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس وقت رحیلہ اور عصمت بیگم کچن میں موجود تھی، جبکہ سیف صاحب اپنے کسی دوست کے ساتھ شام سے نکلے ہوئے تھے۔ وہ لانچ میں اکیلا ہی تھا۔ اسماما نے 10 منٹ انتظار کیا، مگر وہ نہ آئی تو اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ کچھ دیر مزید انتظار کے بعد وہ اپنی نشست سے اٹھا، اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر والے پورشن میں آیا اور حالے کے کمرے کے سامنے جا کے رکا۔ پہلے اس نے دستک دینی چاہی، مگر پھر ویسے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر کمفرٹر میں سر سے پاؤں تک پیک ہوئی پڑی تھی۔ ماما، مجھے کھانا نہیں کھانا، نہ ہی مجھے نیچے جانا ہے، آپ بار بار کیوں آ رہی ہیں؟ اسے لگا تھا کہ شاید رحیلہ بیگم ہے، کیونکہ وہی دن بھر اس کے روم کے چکر لگاتی رہی تھی، مگر جب اپنی بات کا کوئی جواب نہ ملا تو اس نے منہ سے کمبل ہٹا کے دیکھا، اور سامنے کھڑے اسماما کو دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے کمبل ہٹاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم آئی کیوں نہیں؟ بکس لے کے میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ اسماما نے ماتھے پر بل ڈالتے اس کے بولنے سے پہلے سوال کیا تھا۔ ماتھے پر بل آئے تھے؟ آج بھی حالے آنکھیں پھیلائی تھی۔ کیوں، آج کیا ہے؟ اسماما کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب ہے وہ نکاح۔ حالے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ کیوں، نکاح کے بعد لوگ پڑھتے نہیں ہیں؟ اسماما کے ماتھے کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ پڑھتے ہیں، مگر اپنے جلاد و خلوص شوہروں سے نہیں پڑھتے۔ حالے بڑبڑائی تھی۔ یہ تمہارا منہ ہی منہ میں بڑبڑانا زہر لگتا ہے مجھے، وہ ناگواری سے بولا تھا۔ میں پوری کی پوری زہر لگتی ہوں آپ کو، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ زبان سے بول کے اپنی شامت نہیں لگانا چاہتی تھی۔ بیگ لے کے فوراً نیچے آؤ، مجھے اور کوئی بہانہ نہیں سننا۔ اسے منہ کھولے تھے دیکھ کے اسماما نے ہاتھ اٹھا کے حتمی لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے بیگ اٹھا کے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ جتنی بھی شیخیاں بگاڑ لے، اسماما کے سامنے اس کی بولتی ہمیشہ بند ہو جاتی تھی، اور وہ ایسے کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اس طرح حالے کو بھی اس کے سامنے احتجاج کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ رحیلہ بیگم جو اوپر ہی آنے لگی تھی، اپنی بیٹی کو اسماما کے پیچھے پھولے منہ اور بیگ سمیت آتے دیکھ کے انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اسماما ان کی بیٹی کو اچھی طرح سدھار لے گا۔ ان کے پاس سے گزرتے حالہ نے ایک شکوہ بھری نگاہ ان پر ڈالی، جسے دیکھ کے وہ انجان بن گئی تھی، جبکہ حالے بس دانت پیس کے رہ گئی تھی۔ نکاح والے واقعے کو 4-5 دن گزر چکے تھے۔ حالے تو پہلے ہی اسماما کے سامنے کام جاتی تھی، مگر اب تو وہ اسماما کو بس ٹیوشن کے ٹائم پر ہی نظر آتی تھی۔ کہنے کو تو دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، مگر دونوں ہی نے اس رشتے کے حوالے سے دل میں کوئی جذبہ بننے ہی نہیں دیا تھا۔ اسماما پولیس اسٹیشن میں اتنا مصروف تھا کہ اس رشتے کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، اور حالے نے اسے جلاد و خروش سے زیادہ کبھی کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔
दूसरी तरफ عید کی آمد ہی آمد تھی، اس لیے عصمت بیگم کا ارادہ عید سے پہلے ہی رخصتی کروانے کا تھا۔ ڈائریکٹ سیف صاحب سے بات کرنے کی بجائے انہوں نے رحیلہ بیگم سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کچن اور کاموں سے فارغ ہو کر دونوں خواتین لانچ میں بیٹھی باتیں بگا رہی تھیں۔ آج حالے بھی یونیورسٹی سے آف کیے گھر ہی تھی، کچھ اس نے بھی ہیلپ کی تھی تو کام جلدی ختم ہو گئے تھے۔ رحیلہ، میں سوچ رہی تھی کہ عید سے پہلے حالے کو رخصت کروا کے لے آؤں۔ رحیلہ بیگم نے چونک کے انہیں دیکھا تھا۔ ان کے لیے یہ اچانک جانے والی بات تھی، وہ اتنی جلدی رخصتی کا کہہ دے گی، انہیں اندازہ نہیں تھا۔ یہ بات سن کے قدم تو حالے کے بھی ساکت ہوئے تھے، جو لانچ میں داخل ہونے ہی لگی تھی۔ ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں، نکاح اور عید میں بھی نزدیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے عید کتنے خرچے نکل آتے ہیں، اگر شادی بھی رکھ لیں تو مشکل نہیں ہو جائے گی؟ رحیلہ بیگم ہچکچائی تھی۔ رحیلہ بیگم کی بات پر حالے خوش ہوئی تھی، بھی اسے تھوڑا یقین ہوا تھا کہ وہ اس کی سگی بیٹی ہی ہے۔ ارے رحیلہ، کون سا رخصت کر کے اسے کہیں اور بھیجنا ہے جو ہم نے ذرا تکلف کرنا، حالے نے بس اوپر سے نیچے آنا ہے، اور رہی جہیز کی بات، وہ تو ہم نے لینا ہی نہیں۔ عصمت بیگم نے اس کی پریشانی کا حل بتا دیا، مگر پھر بھی بھابھی کی شادی کا خرچہ بھی ہوگا اور عید کے لیے قربانی کا کوئی جانور بھی لینا ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا اسماء اور سیف کا اتنا بجٹ ہوگا۔ رحیلہ بیگم اتنی جلدی رخصتی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنی بیٹی کو پہلے کچن میں ایکسپرٹ کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، تو عید کے بعد بھی تو شادی پر خرچہ ہوگا ہاں ہی، اور جہاں تک قربانی کے جانور کی بات ہے تو اس دفعہ بڑا جانور لینے کی بجائے بکرا لے لیں گے، کیونکہ قربانی ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تاکہ دکھاوے کے لیے۔ عصمت بیگم کے پاس اس کے ہر مسئلے کا حل تھا۔ میں سوچ رہی تھی پہلے اسے کچن کا کچھ سکھا دیتی پھر رخصتی کرتی۔ رحیلہ بیگم نے جھجکتے ہوئے اصل بات بتا ہی دی تھی، جسے سن کے عصمت بیگم نے ماتھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا تھا، جبکہ حالے نے دانت پیسے تھے۔ ایک تو ماما کو کچن کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیشہ کی طرح وہ بڑبڑائی تھی۔ رحیلہ، اب غیروں والی باتیں تو نہ کرو، میں اتنی ظالم بھی نہیں کہ تم ہر طرح سے تسلی کر کے اسے نیچے والے پورشن میں بھیجنا چاہتی ہو۔ تم بھی یہی ہو، میں بھی مل کے اسے شادی کے بعد بھی سب کچھ سکھا لیں گے۔ رحیلہ بیگم ان کی خلوص کی دل سے متعارف ہوئی تھی۔ تم پہلے سیف سے مشورہ کر لو، پھر جو بھی بات ہو مجھے بتا دینا، دونوں اسی طرح کر لوگی تو میں بھی، انہوں نے کہا تو رحیلہ نے سر ہلا دیا۔ اچھا چلو، میں ذرا پڑوس سے ہو کر آتی ہوں، کافی دن ہو گیا چکر نہیں لگایا۔ عصمت بیگم انہیں بتائے کہ لانچ سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کے حالے تیزی سے دروازے کی اور میں ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد لانچ میں داخل ہوئی۔ میں بتا رہی ہوں ماما، یہ اچانک والا نکاح تو میں نے کر لیا، میں اچانک والی رخصتی نہیں کروں گی، رخصتی تو میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ اس کی اونچی آواز پر رحیلہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ ایسا بولو، تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کی باتیں چھپ کے سنتے ہوئے؟ رحیلہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اب آپ اسے چھوڑیں ماما، میں بتا رہی ہوں میں نے رخصتی نہیں کروانی ابھی۔ اس کی بات نظر انداز کرتے حالے نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ یہ فالتو کی باتیں چھوڑو اور کچھ کچن پر بھی دھیان دو۔ اگر قسمت سے ساس اچھی مل گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہو۔ رحیلہ بیگم کے جھٹکنے پر حالے نے آنکھیں اور منہ کھول کے انہیں دیکھا تھا، اور یہ اپنی اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی درست کر لو، شکر کرو تمہاری حرکتیں جانتے ہوئے بھی بچے نے ہاں کر دی نکاح کے لیے، ورنہ مجھے جانے کتنی ٹھوکریں مارنی پڑتی تمہارے رشتے کے لیے۔ رحیلہ بیگم نے اس کے کھولے منہ پر چوٹ کی، جبکہ ان کی آخری بات پر تو حالے بلبلا کے ہی تہ گئی تھی۔ آپ کے شریف بچے کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ گھر بیٹھے بٹھائے بیوی مل گئی، ورنہ اس کڑوے کریلے خروش اور جلاد اور نکھے چڑھے کو اپنی بیٹی کس نے دینی تھی؟ ہر کوئی میرے ماں باپ کی طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ حالے نے بھی اس کی شان میں قصیدہ پڑھتے حساب برابر کیا تھا۔ بکواس مت کرو، رحیلہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازتے کہا تو وہ پیر پٹکتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے جاتے ہی رحیلہ بیگم نے بھی سر جھٹکتے ٹی وی آن کیا تھا۔ رحیلہ بیگم نے رات کو عصمت بیگم کی ساری باتیں سیف صاحب کے گوش گزار دی تھی، وہ بھی عصمت بیگم کی باتوں سے متفق تھے۔ یوں 10 دنوں کے بعد رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر دی گئی تھی، اور اس سے 10 دن بعد بقرہ عید تھی۔ یہ خبر سن کے ماما کا ری ایکشن نارمل تھا، مگر حالے نے صدائے التجا بلند کی تھی، جس پر ہمیشہ کی طرح کسی نے کان نہیں دھرے تھے۔ مجھ سے اس گھر میں سب ستیلیوں والا سلوک کرتے ہیں۔ اس جلاد نے کہا نکاح کرنا ہے تو کیسے کوئی سوال کیے بغیر نکاح
کھڑا کر دیا۔ اب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے رخصتی نہیں کرنی تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر مارچ کرتے حالے مسلسل بڑبڑا رہی تھی، میں کون سا شادی سے انکار کر رہی ہوں، بس کچھ عرصے اور اس دیوگ کی قید سے رہائی چاہ رہی ہوں، مگر بھلا ہو میرے ماں باپ کا جو مجھے اس دیوگ کی قید میں بھیج کے ہی چھوڑیں گے۔ اس نے آنکھیں اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بند کرتے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ اگر یہ بات اس دیوگ سے کہہ دوں تو کیسا رہے گا؟ ایک دم سے اس کے دماغ میں بتی جلی تو اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ مگر اس دیوگ سے بات کون کرے؟ ایک اور سوال اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا جس نے اس کی ایکسائٹمنٹ کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی۔ اب تو میں اس کی بیوی ہوں اور مجھ سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ یہ الگ بات تھی کہ دماغ اس بات کی شدت سے نفی کر رہا تھا، مگر اس نے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حالے نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی، اس کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے اس نے خود کو پرسکون کرتے وہ نیچے والے پورشن میں آئی تھی۔ ماما کے کمرے کی طرف بڑھنے سے پہلے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر اسے کہیں کوئی نظر نہ آیا۔ کسی کو نہ پا کر اس ماما کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس دن میرے روم میں نوک کیے بغیر آیا تھا خروس، آج میں بھی نوک کیے بغیر ہی جاؤں گی۔ اس کے کمرے کا دروازے پر پہنچتے اس نے دستک دینی چاہی، مگر اچانک ہی اس کی انا جاگی تھی، جس کے زیر سے وہ نوک کیے بغیر دھڑلے سے ماما کے روم میں داخل ہوئی، مگر روم میں پہنچتے ہی اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ماما بغیر شرٹ کے یونیفارم کی پینٹ زیب تنگ کیے کبرڈ کے سامنے کھڑا اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ وہ شاید ابھی ہی گھر آیا تھا اور اب شاور لینے جا رہا تھا۔ کھڑکی کے آواز پر اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں حالے کبوتر کی طرح آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کے ماما کے ماتھے پر ہمیشہ کی طرح بال آئے تھے۔ حالے نور، تم نے کب سیکھنے ہیں مینرز؟ اس کی بات پر حالے کی شرمندگی پل میں اڑن ہو گئی اور اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنی دفعہ مینرز کہاں جاتے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے آپ بھی میرے روم میں بغیر نوک کیے آئے تھے۔ حالے نے ترک کر کہا تو ماما کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، جیسے وہ اس کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی چھپا گیا تھا۔ اچھا، تو جو میں کروں گا تم وہی کرو گی؟ کبرڈ کا دروازہ بند کرتے ماما نے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کندھے پر رکھ اس کی طرف بڑھائے تھے۔ ہاں بالکل، ہکلا کے بولتے ہوئے ساتھ میں زور شور سے سر بھی ہلایا تھا، جبکہ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر اس کے دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی تھی۔ اس کے قریب آتے ماما نے اسے روم کے اندر کھینچتے پیچھے سے دروازہ بند کیا تھا۔ سوچ لو ایک دفعہ، اسے دروازے سے نکالتے ماما نے اس کے گرد ہاتھ جمائے ہلکا سا جھک کے سرگوشی کے انداز میں کہا، جبکہ حالے تو اس کی اتنی قربت پر سانس ہی روک گئی تھی۔ دیکھیں، آپ اس طرح میری آواز کو دبا نہیں سکتے۔ حالے نے اپنی لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے خود کو مضبوط بناتے اسے وارننگ دی تھی۔ اچھا، ایسے نہیں تو کیسے دبا سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ماما نے سوال کیا تھا، جس پر حالے نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ اس کے بے چارگی سے کہنے پر ماما گہری سانس بھرتے پیچھے ہوا اور سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا تو حالے نور کا سانس خارج کیا تھا۔ بولو، کیا بات ہے جس کے لیے آپ نے میرے روم میں قدم رنجاں فرمائے ہیں؟ یہ جاننے کے باوجود کہ کچھ دنوں بعد آپ مستقل یہاں ہی ڈیرا جمانے والی ہیں، سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ حالے نے بات ادھوری چھوڑی تو ماما نے آئی برو کھچا کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کے ایک پل کو حالے ڈر گئی کہ آپ پلیز رخصتی کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون کروا دیں، مگر پھر آنکھیں بند کرتے اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی۔ مگر اپنی بات کے جواب میں خاموشی کو محسوس کرتے اس نے ایک آنکھ ہلکی سی کھول کے دیکھا تو ماما ہنوز سینے پر ہاتھ باندھے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ محترمہ، آپ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کریں، ایسے فیصلوں کے لیے ہمارے بڑے موجود ہیں، اس لیے وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اس ماما کے صاف انکار پر حالے کا منہ کھلا اور ساتھ ہی غصہ بھی آیا تھا۔ نہیں، یہ تو آپ نے جو اچانک نگاہ کی فرمائش کی تھی وہ بڑوں سے پوچھ کے کی تھی؟ دونوں ہاتھ کمر پر جمائے آنکھیں چھوٹی کر کے ماما کو دیکھتے غصے سے کہا۔ غصے سے اس کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی تھی۔ لگتا ہے تمیز بھولتی جا رہی ہو تم۔ ماما کی سرد آواز پر وہ ایک پل کو گڑبڑائی تھی۔ ہاں، آپ لوگ اپنی من مرضیاں کرتے جائیں اور میں بدتمیزی بھی نہیں کر سکتی۔ حالے نے منہ پھیلایا تھا۔ محترمہ، ہوگا تو وہی جو چاچا جان چاہیں گے، اس لیے اپنا خون جلانے کی بجائے شادی کی تیاریاں کرو یا پھر چاچا جان سے بات کر لو، یہی دو آپشن ہیں تمہارے پاس۔ اس کے پھولے منہ کو ایک نظر
نظر رکھتے ماما نے کندھے اٹھائے کہا تھا اس کی مزید کوئی بات فضول بات سنے بغیر واش روم میں گھس گیا تھا۔ گرنا میسنا ہمیشہ کی طرح اسے القاب سے نوازا گیا تھا۔ خالہ ایک نظر واش روم کے دروازے پر ایک نظر ڈالتے وہاں سے چلی گئی تھی، مگر جاتے ہوئے اس کے روم کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کیا تھا۔ وہ اپنی دھن میں بغیر ادھر ادھر نگاہ ڈالے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ رحیلہ بیگم نے اسے حیرت سے ماما کے کمرے سے نکلتے حیرت سے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے خود بھی اوپر آئی تھی اور اس کے روم میں آئی تو وہ روندے منہ لیٹی ملی تھی۔ کیا ہوا حالے؟ وہ تم ماما کے روم میں کیا کرنے گئی تھی؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے رحیلہ بیگم نے تشویش سے پوچھا تھا۔ نیاز لینے گئی تھی، حالے کی طرف سے جلا ہوا جواب ملا تھا تمیز سے۔ رحیلہ بیگم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ سب ایسا کریں، ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ کے تمیز سے کھا لیں لیجیے۔ دل تو ویسے ہی بوجھل ہو رہا تھا اور رحیلہ بیگم کی ذرا سی بات پر حالے نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی بلا وجہ رونے پر رحیلہ بیگم تو بوکھلا گئی تھی۔ ارے حالے میری بچی، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ رحیلہ بیگم نے نرمی سے اسے سیدھا کیا تھا۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اس خروس کی ساری باتیں مانتے ہیں اور میری کوئی ایک بھی نہیں مان رہا۔ اس کی سوئی اسی بات پر اٹکی ہوئی دیکھ کر رحیلہ بیگم نے اپنا سر ہاتھوں میں تھاما تھا۔ حالے تمہیں مسئلہ کیا ہے شادی سے؟ رحیلہ بیگم کا لہجہ عاجزی سے بھرپور تھا۔ مجھے مسئلہ شادی سے نہیں، آپ کے لاڈلے بھتیجے سے ہے۔ بغیر کسی رشتے کے انہوں نے ساری زندگی مجھ پر ٹھوس جمائی ہے، اب تو انہیں حق بھی مل گیا ہے، اب ان کا جو دل کرے گا وہ کریں گے۔ مجھے نہیں کرنی شادی۔ اس کے اوپر ٹنگ وہم سن کے رحیلہ بیگم نے دانت پیسے تھے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ رحیلہ بیگم دفعے میں سر ہلاتے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی تھی۔ ان کے ایسے جانے پر حالہ کے آنسوؤں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ روتے ہوئے اس نے سیف صاحب سے بات کرنے کا مزم ارادہ باندھا تھا۔ پھر رخصتی کے درمیان والے 10 دن ایسے گزرے جیسے انہیں پڑ لگے ہوں۔ خالہ بس سیف صاحب سے بات کرنے کے لیے موقع ہی ڈھونڈتی رہ گئی اور شادی کے کارڈ چھپ کے آ گئے، وہ بٹ بھی گیا۔ دوسری طرف ماما نے آفس سے خود بھی شادی سے عین ایک دن پہلے چھٹیاں لیں اور خالہ کو بھی اس بات پر عمل درآمد کروایا۔ اس دوران وہ معمول کے مطابق اسے ٹیوشن بھی دیتا رہا تھا۔ ایک دفعہ حالے نے ضد میں ڈنڈی مارنے کی کوشش بھی کی تھی، جسے ماما نے ناکام بنا دیا اور حالے بس تمتماتی رہ گئی۔ شادی کا فنکشن میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ سیف صاحب نے زیادہ لمبا کام نہیں کیا تھا، بس قریبی رشتہ داروں ہی بلائے تھے۔ پورے فنکشن کے دوران حالے کا منہ پھولا ہی رہا تھا، بس فوٹو سیشن کے دوران ہی ماما کی گوریاں زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ ماما گولڈن شیروانی میں سر پر کولا سجائے جچ رہا تھا اور حالے بہرون لہنگا چولی جس پر دیتا زیب کام ہوا تھا، کیل کانٹوں سے لیس ماما کے اعصابوں پر سوار ہو رہی تھی، مگر وہ تھا کہ اسے مسلسل نظر انداز کرتے اپنے جذبوں کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رخصتی کے وقت رحیلہ بیگم تھوڑا ایموشنل ہوئی تھی۔ بے شک رخصتی ہو کے اس نے ایک پوزیشن سے دوسرے پوزیشن میں ہی جانا تھا، مگر پھر بھی ان کا دل باہر آیا تھا۔ ان کی آنکھیں نم دیکھ کر حالے نے جو رونا سٹارٹ کیا، سب نے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تو ویسے ہی رونے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اب بس بھی کر دو حالے، تمہیں کون سا بیاہ کہ ہم دوسرے سیارے پر بھیج رہے ہیں جو تم نے دریا ہی بہا دیے ہیں۔ اسے چپ نہ کرتے دیکھ کر رحیلہ بیگم اپنے اصلی روم میں آئی تھی۔ ان کی بات پر ماما نے بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل اپنے ہونٹوں میں دبایا تھا، مگر حالے اسے مسکراہٹیں دباتے دیکھ چکی تھی۔ ماما کی مسکراہٹ اور رحیلہ بیگم کی پھٹکار نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ اور شدت سے رونا شروع کر چکی تھی۔ اس کے اس رونے نے سب کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے تھے۔ اس کی اس حرکت پر ماما کے مسکراتے تاثرات واپس پارٹ ہوئے تھے اور حالے کے رویے کے پیچھے چھپی وجوہات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اسے کسی کی ایک نہ سنتے دیکھ کے اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے حالے کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا تھا، جس پر حالے نے رونا دھونا اور اپنا دلہن ہونا بس سے پس ڈالتے پورا منہ کھول کے ماما کی یہ حرکت ملاحظہ فرمائی تھی۔ ماما نے اس کی حنوط شکل دیکھ کے دل ہی دل میں دانت پیسے تھے، مگر بظاہر مسکراتے ہوئے رحیلہ بیگم کو تسلی دیتے حالے کو لیے وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بٹھانے کے بعد وہ خود دوسری طرف آ کے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، مگر حالے اسے ہنوز آنکھیں اور منہ پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ڈرائیونگ پر بیٹھے ماما کے دوست اور اس کے ساتھ بیٹھی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اپنا منہ بند کرو اور سیدھی ہو کے بیٹھو، تمہارا ہی ہوں، گھر جا کے جی بھر کے دیکھ لینا۔ اس طرف ہلکا سا جھکتے
पापा ने ज़ब्त से भेजी आवाज़ में कहा तो खाले जल्दी से सीधी हुई थी और साथ ही मामा के तुम्हारा ही हो के कहने पर उसके दिल ही दिल में सुख लगा था। तो पहुँचती ही इस्मत बेगम कुछ लड़कियों के साथ फूलों की प्लेटें थामे उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी और रुखसती के कुछ देर पहले ही घर आ गई थी। फिर कुछ मज़ीद रस्मों के बाद खाले को मामा के कमरे में पहुंचा दिया था। बज़ाहिर तो वो नॉर्मल बैठी मामा का इंतजार कर रही थी, मगर अंदर से दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। कुछ ही देर में मामा कमरे में दाखिल हुआ तो खाले की हाथ में पकड़े क्लच पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। वो कमरा लॉक करते उसी की तरफ पड़ा था जो गट निकाले बैठी उसी का इंतजार कर रही थी कि तुम आज क्या सारा दिन क्या बेवकूफ़ियाँ करती रही हो। तुम्हारे रिएक्शन से तो लोग यही समझ रहे होंगे ना कि ये शादी गन पॉइंट पर की जा रही है। हालांकि उससे कोई अच्छी उम्मीदें तो नहीं थी, मगर फिर भी उसकी ये बातें सुन के उसका फिशार खून बुलंद हुआ था। उसने एक झटके से घूंघट उल्टा था और उसे देख के एक पल को मामा का दिल धड़का था, मगर अपने दिल को नज़रअंदाज करते उसने चेहरे पर सख्त तासरात ही सजाए रखे थे। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसे बातें भी करता है? लोग अपनी दुल्हनों की शान में कसीदे पढ़ते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, और एक आप है कि आज भी जली कटी सुना के मेरा दिल जला रहे हैं। गुस्से में वो जो मुंह में आया बोलती चली गई। उसके अंदाज पर मामा ने शाइस्ती अंदाज में आईब्रो खिंचाया था। मैं तो तैयार हूँ तारीफ करने के लिए, तुम अपना बताओ, बर्दाश्त कर लोगी? दोनों हाथ उसके तरफ टकाते हल्का सा उसकी तरफ झुके मामा ने गंभीर लहजे में कहा तो हाले की लम्हों में बत्ती गुल हो गई। बस होगी हवा टाइट। उसकी लजती पलकों पर नजरें जमाए सरगोशी में कहा गया था, और हालांकि पहले से ही धड़कन में उधम मचाती धड़कनें मज़ीद तेज हुई और ज़ुबान तो जैसे तालू से चिपक गई थी। उसे कुछ पल यूं ही देखने के बाद मामा गहरी सांस भरते पीछे हुआ था। देखा नहीं बर्दाश्त कर पाओगी, इसलिए इस तारीफ को किसी अच्छे वक्त के लिए उठा रखो, मामा ने कहा, मगर हाले ने ज़ुबान खोलना तो दूर की बात, उसे नज़र उठा के भी उसे नहीं देखा था। मैं जानता हूँ ये सब कुछ अचानक हुआ है, ना तुम कुछ कबूल कर पा रही हो ना मैं, इसलिए मेरे ख्याल में हमें इस रिश्ते और ख़ुद को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए ताकि हम आसानी से एडजस्ट हो सके। उसकी बातों के दौरान खाले बस हाथों को ही घूरती रहेगी। जब एडजस्ट हो जाएंगे तो तारीफें भी कर दिया करूँगा, मामा ने कहते हुए मुस्कुराहट दबाई तो खाले ने सर उठा के उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था कि मुझे घूरना बंद करो, और आज बारात वलीमा इकट्ठा ही हो गए हैं तो कल का दिन रेस्ट करो, थकन उतारो और परसों से यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करो। वैसे भी ईद की छुट्टियां बस होने ही वाली हैं, तो इतने दिन यूनिवर्सिटी ना जाके ऐਵੇਂ वक्त क्यों ज़ाया करना। मामा अपनी बात खत्म करके उठ खड़ा हुआ, जबकि उसकी बातों पर हले का मुंह एकदम फिर खुल चुका था। हाँ, ये तुम्हारी मुंह दिखाई तो याद आने पर पलटा और जेब से एक केस निकालते हले की तरफ बढ़ाया। इसके तासरात देख के मामा का दिल कहका लगाने को चाहा, मगर अपने चेहरे पर संजीदगी का लबादा ओढ़े ही केस उसकी तरफ बढ़ाया और खुद कबर्ड से कपड़े निकालते वॉशरूम में चला गया। सारा मूड ख़राब करके ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई, हाले ने उसकी नकल उतारी। वो बेदिली से केस खोला जिसमें खूबसूरत गोल्ड का ब्लेजर जगमगा रहा था। इस पर बस एक नज़र डालते हाले ने केस बंद करके साइड टेबल पर रखा था और खुद ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। मामा के चेंज करके आने का तक वो ज्वेलरी वगैरह उतार चुकी थी। उसके वॉशरूम से बाहर आते उस पर एक निगाह डाले बगैर वो अपने कपड़े निकालते जो सुबह ही रीला बेगम सेट करके गई थी, निकालते वॉशरूम में घुस गई थी। मामा इसकी पुश्त पर एक गहरी नज़र डालते उसके बालों में ब्रश किया और बेड पर जाकर लेट गया। खाले चेंज करके कमरे की लाइट ऑफ करके झिझकते हुए दूसरी साइड पर लेट गई। दोनों ही अपने अपनी सोचों में डूबे नींद की वादियों में उतर गए थे। रात का न जाने कौन सा पैर था कि हाले की आँख अजीब सी आवाज़ से खुली थी। उसने नासमझी से इधर उधर देखा, मगर जो ही उसका ज़हन बेदार हुआ तो उसे समझ आई कि मामा के बड़बड़ाने की आवाज़ थी। हाले ने उछलते हुए अपनी साइड का लैंप ऑन किया और फिर उसकी साइड झुकते दूसरा लैंप भी ऑन किया, जिससे रूम में काफ़ी रोशनी हो गई थी। उसने रोशनी में हाले ने मामा को देखा जो बगैर शर्ट के पसीने में तितर हुए सर को इधर उधर झटक रहा था और साथ ही कुछ बड़बड़ा रहा था। हाले उसके होंठों के पास अपना कान करते सुनने लगी कि वो क्या कह रहा है।
ڈیڈا ڈیڈا مجھے چھوڑ کے مت جائیں ڈیڈا پلیز ڈیڈا۔ اس کے الفاظ میں مشکل سنتے حالے نے ہمدردی اور فکر کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں سے اب آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اس مغرور روح کو یوں دیکھ کے نہ جانے اس کے دل کو کیوں برا لگا، اور اس نے سماما کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے جھنجھوڑ کے خواب سے نکالنا چاہا۔ سماما! اسے پوری قوت سے جھنجھوڑاتے حالے نے اس کا نام بھی پکارا تھا، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور سماما کا بڑبڑانا بند ہوا، اور ساتھ ہی آہستگی سے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ حالے کو ہمیشہ ان آنکھوں میں رعب اور غصہ دیکھنے کی عادت تھی، اور اب ان آنکھوں میں حصول حالے کو بہت برے لگ رہے تھے۔ سماما کئی لمحے غائب دماغی سے حالے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ اسے یک ٹک اپنی طرف دیکھتے پا کے حالے سوال کیا تو سماما چونک کے شعور کی دنیا میں آیا اور اپنے قریب جھکی حالے کی تشویش بھری نظروں سے اپنی نگاہیں چرائی تھیں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سو جاؤ تم۔ سماما نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے مخالف سمت کروٹ لی اور انتہائی روکھے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اپنا آپ حالے کے سامنے عیاں ہو جانے پر شرمندگی کا شکار ہو رہا تھا۔ سماما میں آپ کی لائف پارٹنر ہوں، جو بھی ہے آپ شیئر کر سکتے ہو مجھ سے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے حالے نہ جانے کس جذبے کے زیر اثر بول گئی تھی۔ اس کی بات پر سماما چونکا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مگر وہ اپنا آپ اتنی جلدی اس پر عیاں نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے وہ حالے کو چپ کروانا چاہتا تھا، جانتا تھا وہ ایسے ہی چپ نہیں کرے گی۔ سماما گہرا سانس بھرتے سیدھا ہوا حالے کو اپنے اوپر جھکے ایک چھوٹی سی شرارت کر گیا۔ حالے اس اچانک ہوئی ابتدا پر سن سی رہ گئی۔ محترمہ فی الحال میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اگر آپ کو اپنی خیریت مطلوب ہے تو چپ کر کے سو جائیں، ورنہ… اس کے کان میں سرگوشی کرتے سماما نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور اس کے گرد اپنی گرفت بھی ڈھیلی کی تھی۔ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے حالے تیزی سے اپنی سائیڈ پر آتے بلینکٹ میں چھپ گئی تھی۔ اس کی پھرتیوں پر سماما کے لبوں پر بھولی بسری مسکان آئی، جسے چھپانے کی بجائے وہ دوسری سائیڈ سے لیمپ آف کرتے خود بھی آنکھیں موند گیا تھا۔ بدتمیز، بے شرم، بےہودہ۔ دوسری طرف حالے نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیے گئے القابات میں اضافہ کیا تھا اور اپنی ہمدردی پر خود کو جی بھر کے کوسا تھا۔ اس رات کے بعد حالے اس سے نظریں چرا رہی تھی، جبکہ سماما نارمل تھا، اور اپنے کہے کے مطابق شادی کے تیسرے روز ہی حالے نے یونیورسٹی اور سماما نے پولیس اسٹیشن جانا شروع کر دیا تھا۔ عصمت بیگم نے منع کرنے کی کوشش کی تھی، مگر سماما نے انہیں راضی کر لیا تھا، اور رحیلہ بیگم نے بھی اسے کچن میں گھسیٹ لیا تھا۔ یوں وہ آدھا دن یونیورسٹی گزارتی، آدھا کچن میں رحیلہ بیگم کے ساتھ، اور 8 بجے لازمی بکس لے کر اسے سماما صاحب کی سروس حاصل کرنی ہوتی تھی۔ شادی سے 2-3 دن بعد سماما اور سیف خان بکرے بھی لے آئے تھے۔ اگر حالے کا دماغ زیادہ خراب ہوتا تو وہ ان بکروں کے پاس آ کر اپنے دکھ سکھ کر لیتی تھی، جو کہ گیٹ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ آج 9ویں ذی الحج تھی اور کل عید تھی۔ رحیلہ اور عصمت بیگم کچن کا کام دیکھ رہی تھیں۔ حالے نے کل کے لیے سب کے کپڑے پریس کیے تھے۔ سب کے کپڑے ان کے کمروں میں پہنچانے کے بعد وہ اپنے سماما کے کپڑے لیے اپنے کمرے میں آئی تھی، جہاں وہ آج بھی لیپ ٹاپ پہ جانے سے خزانے ڈھونڈ رہا تھا۔ عید کی شاپنگ کے لیے بھی عصمت بیگم کے 10 دفعہ کہنے پر وہ اسے لے کر گیا تھا۔ حالے نے انکار کرنا چاہا کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے اور بری کے سارے کپڑے نئے ہیں، مگر عصمت بیگم کا کہنا تھا کہ یہ اس کی شادی کے بعد پہلی عید ہے، تو سماما کو لازمی اسے شاپنگ کروانی چاہیے۔ اسے یوں لیپ ٹاپ کے ساتھ لگے دیکھ کے حالے کا دبا غصہ پھر سے عود آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا یہ عام سا رویہ اسے جی بھر کے کھٹک رہا تھا۔ اس کا دل بھر جا رہا تھا۔ کھٹکنے کی آواز پر سماما نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے لیپ ٹاپ پر جھک گیا تھا۔ خود کو یوں نظر انداز کیے جانے پر حالے نے اپنا سارا غصہ کیبٹ کے دروازے پر نکالا اور اسے نہایت جارحانہ انداز میں کھولا اور کپڑے ہینگ کیے۔ آج کہاں گم ہو؟ کب سے بیٹھا تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ کتابوں سمیت غائب ہو۔ وہ جو اس کی پہلی بات پر خوش ہوئی تھی، اس کی اگلی بات پر اس کے اعصاب تنے تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل عید ہے اور بس اسی کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اس کے خفا خفا لہجے کو محسوس کرتے سماما کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ جب سے حالے اس کی لائف میں آئی تھی، وہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ سماما کو اپنی یہ تبدیلی اچھی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے تعریفوں میں قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک مجھے ملا ہے نمونہ، جس کا خلوص پن ہی ختم نہیں ہو رہا، پڑھائی کے علاوہ اسے کوئی سوچتا ہی نہیں۔ بے مقصد الماری میں کپڑے ادھر سے ادھر کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ کہا تم نے؟ اس کا بڑبڑانا محسوس کرتے سماما نے کہا تھا۔ نہیں، شاید آپ کے کان بج رہے ہیں۔ دانت پیس کے کہتے حالے نے دروازہ کیبٹ کا
दरवाज़ा बंद किया और कमरे से निकल गई थी। कमरे से निकल के वो सीधा किचन में आई थी, जहाँ रहीला बेगम और उस्मत बेगम लगी हुई थी। वो खामोशी से आके एक तरफ रखे स्टूल को खींच के खामोशी से बैठ गई। ये नहीं, किचन में आ ही गई हो तो कोई माँ और ताई की मदद ही करवा दो, आके बैठ गई महारानी बन के। रहीला बेगम ने ये बात गलत वक़्त पर कही थी। हाले जिसका दिल पहले ही जल रहा था मज़ीद जला था। आप सास दामाद एक टाइम टेबल सेट करके मुझे दे दें, ताकि मुझे अच्छी तरह याद रहे कि मुझे कब क्या करना है। जल के कहते हाले तनपन करती किचन से भी निकल गई। पीछे दोनों खवातीन खड़ी उसकी पुश्त को हैरत से देखती रह गईं। वो बाहर आई तो उसे लॉन में सैफ साहब बैठे मिल गए। वो उसके साथ आकर बैठी और कंधे पर सर रख लिया। क्या हुआ मेरे बच्चे को? सैफ साहब ने उसके सर पर हाथ मुस्करा के पूछा। मामा हमेशा मुझे डांटती ही रहती हैं, इसने मुंह बसोरते लीला बेगम की शिकायत लगाई थी। अब मुंह फाड़ के ये तो नहीं कह सकती थी कि आपके दामाद ने दिमाग ख़राब किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारी मामा को क्यों डांटती है वो मेरी बेटी को? अब तो उसकी शादी भी हो गई है, सैफ साहब ने मसनूई गुस्से से कहा। तो वो मुस्कुराई थी। फिर वो कुछ देर बैठी उनके साथ बातें करती रही। उस मामा के वहाँ आने पर उठ के बकरे के पास आ गई। उस मामा जो उसी के लिए बाहर आया था, उसे यूं उठ के जाते देख के उसके माथे पर बल आए थे। खा लो मेरे प्यारे बकरों, खा लो, आज आखिरी दिन है आज़ादी का, फिर मेरी तरह तुम लोगों को भी कुर्बान कर दिया जाएगा। फिर बकरों के आगे चारा डालते हाले ने उनसे हमदर्दी का इजहार किया था, जिसके जवाब में उन्होंने महमत किया था। अरे हाँ, ये सच है, मैं तुम लोगों की कुर्बानी के बकरे हो। तुम लोग कुर्बानी के बकरे हो, जबकि मैं कुर्बानी की बकरी हूँ। तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान किया गया और मुझे इस खरूस के आगे कुर्बान कर दिया गया। हाले उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे उन्हें सारी बातें समझ आ रही हैं। माना मैं इस खरूस से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अब होगी, क्या कर सकती हूँ? बदकिस्मती सब मैं उसकी बीवी हूँ। वो तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं उनके थाने की कोई पेशा वराना मुजरिम हूँ। वो अपने सुनाने में मसरूफ़ थी, उसे पता ही ना चला कि मोहम्मद दबे कर पाऊँ वहाँ आते उसके पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। पहले मैं समझती थी कि वो जानबूझकर सड़ा हुआ मुँह लेकर फिरते रहते। फिर अब पता चला कि उन्होंने ताया अबू की मौत को अभी तक कबूल ही नहीं किया। चलो पहले तो बात और थी, मगर मैं अब उनकी बीवी हूँ। वो चाहे तो मुझसे शेयर करके अपना दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं, मगर वो तो मुझे किसी खाते में लाते ही नहीं। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने मुँह बसोरा था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं भी क्या तुम लोगों को अपने दुख से सुनाने लगी हूँ। तुम चारा खाओ, आज तुम लोगों का आखिरी दिन है। वैसे भी तुम लोगों को मैं बहुत मिस करूँगी। इतने दिनों में तुम लोगों मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो। हाले ने उदासी से कहते हैं उसके सरों पर अपने हाथ फेरे थे। क्या हो रहा है यहाँ? मामा की आवाज़ पर वो चौंक के सीधी हुई थी। कहीं उसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली हुई? पल को दिल धड़का था, वो जाने क्या क्या बकवास कर रही थी। कुछ नहीं, मैं तो बस इन्हें चारा डालने आई थी। अपनी बात मुकम्मल करते वो तेजी से अंदर चली गई थी। ये जो तुम लोगों की दोस्त है ना, इसका ऊपर का हिस्सा खाली है, मगर है दिल की अच्छी। उसके करीब झुकते मामा ने उन्हें राजदारी से बताया और उसके साथ सलाहता खुद भी मुस्कुराता हुआ करके अंदर चला गया था। अगला दिन मामूल के दिनों से हट के था, क्योंकि ईद की सुबह हमेशा ही हंगामा खेज होती है। मामा और सैफ साहब तैयार होकर ईद की नमाज के लिए चले गए और उनके जाने के बाद ख़वातीन भी तैयार हो गई थी। हाले तैयार होकर बाग में चली गई थी। मामा के रवैये ने उसे अजीब दिलबराश्ता किया हुआ था। बेशक वो इसी शादी के ख़िलाफ़ थी, मगर शादी के बाद हर मशरक़ी लड़की की तरह उसने भी मामा से ढेरों उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, मगर अब उसका रवैया उसे दिलबराश्ता कर रहा था। वो अपनी चूड़ियों के साथ खेलती ये सब सोच रही थी कि अचानक किसी के गारने पर वो अपनी जगह से उछली थी। अब मेरी आवाज़ इतनी भी खौफनाक नहीं कि लोग डर जाए उसके यूँ उछलने पर। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ये मुस्कुराहट हाले ने टेढ़ी आंखों से देखी थी। नहीं, खौफनाक तो मैं हूँ, जैसे देखते आपने मुँह के ज़ाविये ही दुरुस्त नहीं रहते। उसके शिकवे पर मामा की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अरे यहाँ तो लोग बड़ी गलतफहमियों का शिकार है। उसके शोक लहजे ने हाले को पड़ता है हैरत में डाला था। नहीं, यही सच्चाई है। अपनी हैरत पर काबू पाते हाले ने संजीदगी से कहा। घर के अंदर उन्हें हिस्से की तरफ जाना चाहा था कि अभी तो मैंने ईद मुबारक भी नहीं कहा और तुम जा भी रही हो। उसका आवाज़ पकड़ के उसे रोकते मामा शिकवा कम लहजे में कह रहा था। बस करें, आपके असली रवैये से ज़्यादा आपका ये बनावटी रवैया ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। जब से शादी हुई एक दफ़ा भी आपने मुझसे सीधे मुँह बात नहीं की, और अब ऐसे लगावट का इजहार हो रहा है जैसे हम दोनों से ज़्यादा लविंग कपल है ही नहीं इस रोएत ज़मीन पर।
حالے اپنے ضبط کھوتے چیخی اور اس کی باتوں پر ماما بھی پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ جب ڈیڈا کی وفات ہوئی تھی تو وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی۔ اتنا تو تمہیں یاد ہوگا کہ میں ان سے کتنا اٹیچ تھا، ایون کہ کھانا بھی ان کے بغیر نہیں کھاتا تھا۔ ان کے چالک موڑ نے میرے حواس سلیپ کر دیے تھے۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں ان کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑے حالے کے ہاتھ پر نظر جمائے ماما نے ہولے سے اپنی ذات کے پرت اس کے سامنے کھولنے شروع کیے تھے۔ حالے بھی ساری باتیں بھلائی اسے سن رہی تھی۔ ان سب سوچوں نے مل کر مجھے چڑچڑا بنا دیا۔ میں آہستہ آہستہ عدم بیزار ہونے لگا۔ کسی بچے کو اس کے باپ کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتا تو میرے اندر آگ لگ جاتی تو میرے ساتھ بھی میں اسی لیے رور ہو جاتا تھا اور میرے اندر سوال جاگتا تھا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے؟ باقی بچے بھی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ میرا باپ کیوں نہیں ہے؟ انسان ہوں نا، اور انسان بس یہ یاد رکھتا ہے اس سے کیا چھینا گیا ہے، یہ نہیں دیکھتا بدلے میں کچھ دیا بھی گیا ہے۔ آخر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ چمکی تھی اس کے ہونٹوں پر۔ اگر اللہ نے مجھے سے ڈیڈا کو چھینا تھا تو بدلے میں چاچا جان کا دگنا پیار بھی دیا تھا۔ اگر چاچا جان کے دل میں بھی جائیداد کا لالچ آ جاتا، وہ مجھ سے اچھا سلوک نہ کرتے تو میں کیا کر لیتا تھا؟ ان سب باتوں کا شاید مجھے احساس نہ ہوتا اگر وہ واقعہ نہ ہوتا۔ وہ رکا تو حالیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس نے گہری سانس بھری اور دوبارہ بولنا شروع کیا تھا۔ ہمارے نکاح کے 1-2 دن بعد کی بات ہے۔ میں پولیس اسٹیشن سے گھر واپس آ رہا تھا کہ میری گاڑی سے ایک عورت ٹکرا گئی۔ اس کے ساتھ 3-4 سالہ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ چوٹ زیادہ تو نہیں لگی تھی مگر وہ بے ہوش ہو گئی تو مجھے انہیں ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ خستہ حالی کو بیان کر رہا تھا۔ میں نے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا مگر انہوں نے میرا یونیفارم دیکھ کے مجھ سے مدد کی اپیل کی۔ ماما کی تحریر کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ ان کی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اور ایک ہی بیٹا تھا۔ شوہر کی وفات ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ شوہر کی جائیداد کافی تھی جسے ہتھیانے کے لیے وہ لوگ اس کے بیٹے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تب میں نے اپنا محاسبہ کیا اور مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ میں کس قدر غلط تھا۔ اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ اللہ کی اتنی نعمتوں، اتنے فضل و کرم کے بعد بھی اس سے نالاں رہا، خود بھی اذیت میں رہا اور اپنے ساتھ اپنے پیاروں کو بھی اذیت میں رکھا۔ میں جانتا ہوں ماما کی خواہش کہ میں دوبارہ پہلے جیسا ہو جاؤں، دوسروں کے ساتھ گھلوں ملوں، مگر وہ کہہ نہیں پاتی تھی اور میں عمل نہیں کر پاتا تھا۔ مگر تم سے نکاح کے بعد تمہاری حرکتیں مجھے مسکرانے پر مجبور کر ہی دیتی ہیں۔ مسکرایا تھا کیونکہ میں سرکس کی بندریا ہوں جس کے کرتب دیکھ کے آپ کے دانت باہر نکل آتے ہیں، اور میں نے تو کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ جلے کٹے ککڑ ہی بنے رہتے ہیں۔ اس کی بات پر حالے کو ٹپ ہی اٹھی تھی تمیز سے۔ اب تم زیادہ ہی فری نہیں ہو رہی؟ اس کی بات پر مشکل اپنی مسکراہٹ کو دباتے اس نے اپنے ازلی لہجے میں حالے کو زرنش کی تھی۔ دیکھا آ گئے نا اپنے اصل روپ میں؟ آپ کو بس میں ڈانٹنے کے لیے ہی نظر آتی ہوں۔ عید والے دن بھی وہی تمیز کا راگ اول رہے ہیں۔ اب تو مجھے اس لفظ پلیز سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ حالے کے دانت پیستے کے کہنے پر ماما اس دفعہ اپنے قہقہے کو روک نہ سکا۔ حالے نے حیرت سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ بس تمہارے یہی ایکسپریشن دیکھنے کے لیے تو میں جان بوجھ کے چڑھاتا ہوں۔ ماما نے ہولے سے اس کی ناک دبائی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے طوفانی قسم کا عشق ہو گیا ہے ان چند دنوں میں، ہاں، مگر میں تمہاری طرف اٹریکٹ ضرور ہو رہا ہوں، کیونکہ اس ریئیکشن کے عشق میں بدلے کے آثار پورے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جب لڑکی پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی ہو تو پھر محبت نہیں عشق ہوا کرتا ہے۔ ماما کے مسکرانے کے کہنے پر حالے نے شرما کے نظریں جھکائی تھیں اور اس کا ہاتھ نورس ماما کے ہاتھ میں تھا۔ خیر تم بھی پہلے مجھ سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھی، مگر اب میری توجہ کی خواہ ہو۔ خیریت؟ اس کی جھکی نظروں کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ماما نے سوال کیا تھا۔ بس آپ کے غصے و خروش پن کی وجہ سے آپ سے بھاگتی تھی، ورنہ میں بھی اندر سے مشکوک لڑکی ہوں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر سے ویدیہ وابستہ کر لیتی ہے اور اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اس کے دھیمے سے کہنے پر ماما کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا ہی رہا۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، آج عید قربانی ہے، آج سب جانور قربان کریں گے، جبکہ میں آج کے دن اپنا فضول کا غصہ انا عزیز سب قربان کرتا ہوں۔ عید مبارک ہو۔ اپنے پسندیدہ سفید پھولوں کے
کو دینے سے ایک پھول توڑ کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آپ تو اپنی چیزیں کسی سے ساتھ شیئر نہیں کرتے، حالیہ نے ایک آئیبرو اچھاتے پوچھا تھا۔ جب زندگی شیئر کر لی ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ثمامہ کے جواب نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں اپنے سارے آلسی پن، سستی اور کام چوری کو قربان کرتی ہوں۔ آپ کے سارے کام اور پاپا کے سارے دیے کام خوش دلی سے کروں گی۔ خیر مبارک۔ حالیہ نے اس کے ہاتھ سے پھول پکڑتے اسی کے انداز میں کہا تو ثمامہ ہنس دیا۔ اچھا چلو اب اندر، چاچا جان انتظار کر رہے ہوں گے تمہارے دوستوں کو قربان کرنے کے لیے، کسائی کو بھی لانا ہے۔ جب سب کچھ کلیئر ہو گیا تو ثمامہ نے کہتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ حالیہ بھی اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی باتیں کرتے وہاں آئے تو گھر کے باقی تینوں نفوس نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا، کیونکہ شادی کے بعد سے آج وہ پہلی بار نارمل کپل کی طرح دکھے تھے، اس لیے گھر والوں کو حیران ہونا بنتا تھا۔ خیر ہے، آج یہ مشرق و مغرب اکٹھے کیسے؟ سوال پوچھنے والی عصمت بیگم تھی۔ ان دونوں نے جواب دینے کی بجائے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑے تھے۔ ثمامہ کو ہنستے دیکھ کر ان تینوں کی حیرت پر اضافہ ہوا تھا، کیونکہ وہ مشکل مسکرانے والا بندہ آج ہنس رہا تھا، مگر سب کو یہ تبدیلی بہت اچھی لگی تھی۔ تینوں نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا، جبکہ ان کے چہروں پر حیرت اور خوشی دیکھتے ثمامہ کا دل سرشار ہوا تھا، اور ساتھ ہی اسے افسوس بھی ہوا کہ اس نے ایویں اپنی بے بنیاد سوچوں کی وجہ ان سب چہروں کو اس خوشی سے محروم رکھا، مگر اس نے دل ہی دل میں اسے ارادہ ہوا تھا کہ وہ اپنے اب تک کے رویے کا ازالہ انہیں ہر خوشی دے کر کرے گا، اور ان سب کے لیے سب سے پہلی خوشی تو اپنے بچوں کی خوشیاں تھی۔ یہ دنیا ہے کہ ہاں، کسی کی بھی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے حصے کی جنگیں لڑیں، اور تاکہ ہر بات کا الزام قسمت پر ڈال کے اسے کوستے رہیں، کیونکہ اگر اللہ کچھ لیتا ہے تو بدلے میں کچھ دیتا بھی ہے۔ اب یہ انسان پر میسر ہے کرتے ہیں کہ وہ اس بدلے کو پہچانتا ہے یا بس ناشکری ہی کرتا ہے۔ ختم شد۔ بہت ہی اچھا ناول تھا۔ آپ کو پسند آیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ناول اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ایزیلی ریڈ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔